أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون، وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العلي
جزاک اللہ قاری حامد رضا سیدی صاحب، بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، 92 نیوز کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا میزبان طاہر حمید تنولی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کی نشریات میں، آج کے سیشن، اس نشست میں ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا تصور کیا ہے، اور اس کے ساتھ جڑا ہوا جو بنیادی اعمال ہیں، وضو ہے، غسل ہے، اس کے مسائل، اس کے احکام کیا ہیں، ہم علماء کرام سے ان مسائل و احکام پر بھی رہنمائی لیں گے اور تفصیل کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ناظرین کرام، طہارت اور پاکیزگی اسلام میں اتنی زیادہ اہم ہے کہ ایمان کے بعد جس عمل پر سب سے زیادہ اولیت کے لحاظ سے زور دیا گیا ہے وہ طہارت اور پاکیزگی ہے۔ ایمان کے بعد کوئی عمل صالح بدنی ہو یا باطن سے متعلق ہو، طہارت اور پاکیزگی کے بغیر اپنے کمال تک اور اپنی تکمیل تک نہیں پہنچتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاکیزگی کا، طہارت کا اہتمام کرنے والے ہیں۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اللہ رب العزت نے توبہ اور طہارت کو ایک ہی آیہ مبارکہ میں بیان فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہوا یہ ایک ہی عمل کی دو ڈائمنشنز ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ ناظرین کرام، توبہ ہمارے باطن کا وضو ہے، اور وضو کیا ہے؟ وضو ہمارے اعضاء کی توبہ ہے۔ توبہ سے بھی گناہ دھلتے ہیں، لیکن وہ گناہ دھلتے ہیں نامہ اعمال سے اور باطن کی دنیا سے، اور وضو سے بھی گناہ دھلتے ہیں، لیکن یہ گناہ وہ ہیں جو اعضاء کے ہیں۔ کمال کا آغاز اس وقت ہوتا ہے، ایمان کی لذت اس وقت محسوس ہونے لگتی ہے، اور اللہ رب العزت کی موجودگی کا تجربے کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ہم اپنی شخصیت کے اندر، اپنی ہستی کے اندر توبہ اور وضو کو، طہارت کو اکٹھا کر لیتے ہیں۔ اس لیے اہل نظر فرماتے ہیں کہ کمال وضو کا یہ ہے، جب آپ وضو کرنے بیٹھیں، جب آپ ہاتھ دھوئیں تو صرف ہاتھ پانی سے نہ دھوئیں بلکہ ہاتھ دنیا کی محبت سے دھو لیں۔ جب آپ استنجا کریں، استنجا کرنا نجاست سے نجات کا عمل حاصل کرنے کا عمل صرف نہ ہو، بلکہ ہر غیر اللہ کی نجاست کو دل سے دھونے کا عمل ہو۔ اس کے بعد جب چہرہ دھونے کا وقت آئے، چہرہ ہی پانی سے نہ دھوئیں بلکہ اپنا چہرہ اللہ کی طرف اس طرح کریں کہ فَأَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ہر طرف اللہ ہی کا جلوہ نظر آئے۔ جب بازو کوہنیوں تک دھوئیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اپنا اختیار اللہ کے سپرد کر دیں اور اللہ کے اختیار کو اپنی زندگی میں نافذ کر دیں۔ اور جب پاؤں دھوئیں تو پاؤں دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے جب آپ سر کا مسح کریں تو اپنے آپ کو ستر العرش مسبول علینا، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ کے نیچے سمجھنے کا تصور پختہ کریں۔ اور جب پاؤں دھوئیں تو پاؤں دھونے کا مطلب یہ ہے جس طرف جانے سے اللہ نے منع کیا ہے وہ راستے اپنے اوپر بند کر لیں۔ جب تک وضو ان ظاہری اور باطنی تقاضوں کو پورا نہ کرے، معنوی لحاظ سے، ایمانی لحاظ سے وضو اپنی تاثیر مرتب نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، طہارت کا اہتمام شروع سے لے کے صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں، تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں کو دیکھیں، صالحین امت کی زندگیوں کو دیکھیں، اتنا شدت سے رہا ہے کہ اس پہ کسی بھی دور میں کسی بھی ہستی نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، بلکہ مشائخ تو اپنے پیروکاروں کو یہ تعلیم دیتے رہے ہیں کہ بندہ مومن کی شان یہ ہے وہ ہر وقت طہارت کے ساتھ رہے، پاکیزہ رہے، باوضو رہے۔ نماز کا وقت ہو اور اگر کوئی یہ کہے ٹھہرے میں وضو کر کے آتا ہوں، تو ابھی اس کے مسلمان ہونے کا جو کرائیٹیرین ہے وہ ابھی انفارمیٹیو فیز میں ہے، وہ تکمیل تک نہیں پہنچا، کیونکہ وضو کی حیثیت ہمارے لیے، بندہ مومن کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے ایک ایسٹروناٹ ہوتا ہے، ایک خلاباز ہوتا ہے۔ جب وہ خلا میں سفر کرتا ہے، اس دنیا سے نکلتا ہے تو اسے کئی طرح کی ریڈیشنز کا، کئی طرح کے منفی اثرات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، تو اسے خاص لباس پہنا دیا جاتا ہے، اور وہ لباس جو ہے اس کو ہر طرح کے ماحول کے برے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ بعین ہی وضو بندہ مومن کے لیے ایک ایسا لباس ہے جو اس کو اس دنیا کی نجاستوں سے، برے خیالات سے، شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا وضو کے اوپر ہمارے اکابرین نے ہر زمانے میں استقامت اختیار کی ہے، بلکہ طہارت تو اس حد تک اس کا اہتمام رکھا ہے
کہ جس جگہ رہے ہیں اس کے تقدس کو بھی طہارت کے لحاظ سے فراموش نہیں کیا۔ امام مالک، امام مدینہ، زندگی مدینہ طیبہ میں گزار دی، جب طہارت کرنا ہوتا تو آپ حرم مدینہ سے باہر جاتے، حرم مدینہ کے اندر کبھی طہارت نہیں کی۔ کتنے مشائخ ہیں جنہوں نے زندگیاں مکہ المکرمہ میں گزاری، اور جب طہارت کرنے کا وقت ہوتا تو مکہ المکرمہ میں حدود حرم سے باہر چلے جاتے، یعنی خود بھی طاہر رہتے، پاکیزہ رہتے، اور اپنی طہارت کے حصول کے لیے اس پاکیزہ زمین کو، اس کی حدود کو بھی استعمال نہ کرتے، اس حدود سے بھی باہر جاتے۔ یہ احساس ہے طہارت کا، جتنا جتنا ناظرین کرام یہ احساس پختہ ہوتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، انسان اتنا اللہ رب العزت کی حضوری کے تصور کے ساتھ محتاط ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور طہارت آسانیاں لے کے آتی ہے، طہارت بند دروازوں کو کھولتی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں، کئی مقامات پہ انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوا، کوئی مشکل درپیش ہوئی، تو میں نے یہ معمول رکھا، ایک دن کے اندر میں نے 3 مرتبہ غسل کیا، 30 مرتبہ وضو کیا، کہیں ایسا نہ ہو میرے اور اللہ کی رحمت کے درمیان میری کوئی نجاست، میری کوئی ظاہری یا باطنی کثافت حائل ہو۔ تو مشائخ حضرت واجد بستامی کو ہم دیکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بھی میرے دل میں دنیا کا خیال آیا میں نے وضو ضرور کیا، اور جب میرے دل میں آخرت کا خیال آیا میں نے غسل ضرور کیا، کیونکہ یہ دونوں خیالات کم شدت اور زیادہ شدت کے ساتھ مجھے اللہ سے دور کر رہے تھے۔ تو جب کوئی خیال کم شدت کے ساتھ اللہ سے دور کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اور جب کوئی خیال زیادہ شدت کے ساتھ مجھے اللہ سے دور کرتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے غسل کرنا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، آخری بات عرض کر کے ہم اپنی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کی رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے طہارت بہت ضروری ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے کمال بصیرت اور حکمت کے ساتھ اور نور ایمانی کے ساتھ اس نقطے کو یوں واضح کیا کہ شریعت کی حکمت کتنی وسیع اور کتنی گہری ہے۔ آپ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ جب پانی پر نجاست غالب ہو تو وہ پانی ضائع کر دیا جاتا ہے، لیکن جب پانی نجاست پر غالب ہو تو نجاست پانی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اگر نجاست سمندر میں ڈال دی جائے، سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت شیخ اس سے نقطہ خاص کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ جو شک ہے، وہم ہے اللہ سے دور کرنے والا، یہ جب ضعیف ایمان والے کے اوپر حملہ کرتا ہے نا تو اس کے ایمان کو ایسے ہی بنا دیتا ہے جیسے نجاست کم پانی کو بنا دیتی ہے۔ لیکن یہی وہم اور شک اور اللہ سے دوری کا جو کیفیت ہے جب قوی ایمان والوں کے اوپر آتی ہے تو اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے نجاست کا سمندر میں پھینکیں۔ لہٰذا ان کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے، کوئی شک اور شبہ انہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقین کہ ان کے جو قدم ہیں ان کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مشیت خداوند ان کی مؤید رہتی ہے، ان کی معاون رہتی ہے، اور ان کی ہر دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اس سے متعلق تفصیلات کی طرف ہم جائیں گے، اور جو عملی مسائل ہیں جن کا تعلق ہماری طہارت کے امور کے ساتھ ہے، عبادات کے امور کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہیں علامہ محمد احمد برکاتی صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی غلام یاسین نظامی صاحب، اور ہمارے اس ٹرانسمیشن کے اندر شیر میاں داد خان قوال اور ان کے ہمنوا بھی موجود ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، 92 نیوز چینل کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بار دیگر۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع گفتگو آج ہے اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا تصور اور وضو غسل کے مسائل اور احکام کیا ہیں۔ علامہ محمود احمد برکاتی صاحب، محمد احمد برکاتی صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ جو طہارت کا تصور ہے، ظاہر جب سے انسان پیدا ہوا طہارت تو ایک لازمی تقاضا ہے، لیکن اس کی حقیقی تعلیم تو اسلام نے آ کے دی ہے۔ تو پہلے کیا تصور تھا؟ اسلام نے آ کے اس کو ریفارم کیا یا اسلام نے طہارت کا آغاز کروایا؟ ناظرین کے لیے کچھ اس میں ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کے اندر تخلیق فرمایا تو اس وقت وہاں پر کوئی نجاست، کوئی غلاظت، کوئی آلودگی کا تصور نہیں تھا۔ سبحان اللہ، جنت جو ہی جنت تھی، پاکیزہ ماحول تھا، پاکیزہ انداز تھا، پاکیزہ اجسام تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے وہاں کا ہر لمحہ خالق کائنات کے ویسے بھی قرب میں تھا کہ جنت جو ہے وہ عند سدرۃ المنتہی یا جنت المأویٰ، سبحان اللہ، وہ ویسے بھی جسمانی طور پر بھی قرب خداوندی میں ہے اور روحانی طور پر بھی وہ مقام اللہ کی خاص عنایات کا وہ مخزن ہے اور اللہ تعالیٰ کی عنایات کا مرکز ہے۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر تشریف لائے تو بشری تقاضے کے مطابق آپ کو جسمانی طور پر کچھ نہ کچھ غذا کی ضرورت پڑی، جو غذا اس زمین سے جنم لیتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ایک اصول شروع سے ہی جو معاملات کو دیکھتے ہوئے اہل لغت نے وضع کیا، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کر واپس جاتی ہے، تو جو بھی غذا کھائی جاتی ہے وہ اپنا جسمانی پروسیجر پورا کر کے دوبارہ زمین کے اندر ہی چلی جاتی ہے۔ اب انسان چونکہ ٹھہرا ایک پاکیزہ ماحول کے اندر بننے والی شخصیت، پاکیزہ ماحول میں رہنے والی شخصیت، اور وہ تھا جنت کا ماحول۔ اب زمین کے جو اثرات ہوئے، جو علائشیں آئی، تو فرمایا کہ اپنے جسم کو زمینی جسم بنا کے نہ رکھو بلکہ وہی جنتی جسم بہشتی بنا کر رکھو۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے جسم کی نفاست، نظافت اور طہارت کا باقاعدہ حکم عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ کار چل رہا ہے، اور پھر دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ارشاد فرمایا تھا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ وہ ہمارے گھر کو پاک رکھیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے دور میں بھی طہارت کا سلسلہ موجود تھا، لیکن اس کے بعد جب انبیاء کرام علیہ السلام کے درمیان فترت کا وقت آیا اور وہ دوسری ایک لڑی چلی حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی طرف سے نبوت کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے انقطاع ہوا، اور وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صورت میں تشریف آوری ہوئی۔ لیکن یہ درمیان میں جو ڈسٹینس تھا، اس کے اندر بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق دین کو ڈالنا شروع کر دیا، اپنا کردار بنا کر اسی کو دین کا نام دینا شروع کر دیا۔ ٹھیک۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یہی اثرات جو ہے وہ دوسرے جو انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننے والے تھے ان کی امتوں کے اندر بھی چلے گئے، اور یہ اثرات تھے ان کے عام طور پر خود کو پاک نہ رکھنے میں، چونکہ ایک باقاعدہ تصور نہ رہا۔ جو صحائف تھے صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحائف بھی انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ یا تو ختم کر دیے یا مسخ کر دیے، تو ان چیزوں میں طہارت کا سلسلہ نہ رہا، تو لہٰذا آہستہ 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 نجاست کو ہی انہوں نے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ لیا۔ جسم کو آلودہ رکھیں، ناپاک رکھیں، جتنا بھی رکھیں گے اتنا اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اور مدنی زندگی چھوڑ کر جنگلی زندگی شروع کی جائے، اور اس کے اندر وہ لوگ آگے تک بڑھ گئے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جدھر انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری نہیں ہوئی، ادھر یہ کام بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہوا۔ اس میں جو معاملات ہیں آپ دیکھیے وہ آخر تک بھی قائم رہے۔ جس طرح کے جو ایتھنز ایک راہب گزرا، اس نے یہ بات کہی کہ میں نے تو کبھی زندگی میں اپنے پاؤں ہی نہیں دھوئے، یعنی اس قدر غلاظت کا وہ پروردہ رہا اور غلاظت سے محبت کرنے والا کہ جب بھی کوئی اثرات پڑتے ہیں علائشوں کے تو سب سے پہلے پاؤں پر پڑتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں نے وہ پاؤں ہی نہیں دھوئے تو باقی کیا دھویا ہوگا۔ اسی طرح اور ان کے کئی جو راہب گزرے ہیں وہ بیان کرتے، ایک نے کہا میں نے 50 سال سے اپنا چہرہ ہی نہیں دھویا۔ اب خود سوچیں کہ وہ پسینے اور گرد و غبار اور یہ ساری چیزیں پڑھ پڑھ کر کس قدر وہ بدبو کا شکار ہوگا، جبکہ جنت میں تو پاکیزہ ماحول تھا، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا ہے مسلمانوں کو کہ بے شک میں پاک رہنے والوں کو توبہ کرنے والوں سے ہی محبت فرماتا ہوں۔ اسی طرح پاپا روم نے جو تقریباً 1478 کے اندر فریڈرک کے اوپر اس نے الزام تراشی کی، اس میں سب سے بڑا دیکھیے سوچیے آج یورپ کس سٹیج پر کھڑا ہے اور اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے۔ ان کا ماضی یہ سامنے ہے
کہ انہوں نے اس پہ جو الزامات اپنے دین سے انحراف کے لگائے، اپنے دین سے کفر کے لگائے، اس میں سب سے بڑا الزام یہ کہ جو روزانہ غسل کرتا ہے، یہ بادشاہ شہنشاہ جرمنی تھا، جرمن کا۔ اور اسی طرح فرانس میں دیکھ لیں، آج بھی فرانس کے اندر جو جسمانی نجاست اور غلاظت وہ عروج پر ہے، وہ صرف پرفیوم کا استعمال کر رہے ہیں، اور جسم کو پانی سے دھونے کا اتنا اہتمام وہ لوگ نہیں کرتے۔ اکثریت ان کے ہاں ایسا موجود ہے، باقی تو ظاہر اسلام سے متاثرین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آج اگر یورپ ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو جو پاک رہتے ہیں، صاف رہتے ہیں، اپنے جسم کو غلاظتوں سے پاک کرتے ہیں، تو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے اوپر یہ سارے کے سارے اثرات اسلام کے اثرات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو طہارت و پاکیزگی کا اتنا بڑا سبق عطا کیا، اتنا بڑا سبق عطا کیا، اور مثالیں دے دے کر آپ نے بتایا کہ 5 مرتبہ ہم نے جب رب کے حضور جانا ہے تب تو کم از کم ہم باوضو ہوں گے۔ تو جس ہستی نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، اس نے یورپ کے گناہوں کو بھی دھویا اور یورپ کے جسموں کو بھی دھویا۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ کفار تھے ان کے جسموں کو بھی دھو دیا اور ان کے گناہوں کو بھی دھونے کا پورا اہتمام کیا۔ اشبیلیہ کے اندر جو گورنر کو برطرفی کا سبب وہ بھی یہی تھا کہ یہ روزانہ غسل کرتا ہے۔ تو آج اگر دنیا پاکیزگی کی طرف ہے، خوشبویات عطریات استعمال کرتی ہے، اور غیر مذاہب اسلام سے ہٹ کے جتنے بھی ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے جا کے دیکھیں گے اسلام کے ہی اوپر اثرات پڑے ہیں، اور یہ اسلام کا ہی فیضان ہے کہ دنیا کو اسلام نظافت کی طرف اور طہارت کی طرف۔ سبحان اللہ۔ یعنی بنیادی طور پہ جو علامہ صاحب آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا کہ طہارت کا تصور دیا انبیاء نے، اور دوسری بات یہ اس کو درجہ کمال پہ حضور صالح مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، اور انسانیت نے اگر حقیقی طہارت لینی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہی یہ حقیقی تصور ملے گا۔ ماشاءاللہ۔ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، یہ جو اسلام کا تصور ہے طہارت کا، تو اس کی جامعیت جیسے بھی علامہ برکاتی صاحب فرما رہے تھے، تو جسم کی طہارت، اس کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں، قرآن و سنت کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں کہ طہارت کا کوئی گوشہ جو ہے وہ ان ایڈریسڈ نہیں رہتا، تشنہ نہیں رہتا؟ ناظرین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قبلہ صاحب، یہ بڑا ہی جامع تصور ہے جو اسلام نے الحمدللہ نظافت کا اور طہارت کا دیا، جی، اور اس کی جامعیت اور اس کی افادیت کا جو ہے وہ اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ آپ نے بھی انٹرو میں آیت مبارکہ پڑھی، قبلہ برکاتی صاحب نے بھی پڑھی کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ سبحان اللہ۔ اب یہ توابین اور متطہرین یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ رب تعالیٰ عز و جل دونوں سے مبالغہ چاہ رہا ہے کہ توبہ کرنے میں بھی مبالغہ کرنا ہے اور طہارت اختیار کرنے میں بھی مبالغہ کرنا ہے، انتہا تک پہنچا دو، انتہا کرو، مطلب اس کا ہر جزئی اس کی جو ہے اس کو اختیار کرتے ہوئے توبہ جو باطنی طہارت ہے اس میں بھی مبالغہ کرو، اور جو ظاہری طہارت جو اعضاء کی طہارت ہے، جسم کی طہارت ہے، اس میں بھی مبالغہ کرنا ہے۔ اور قرآن حکیم فرقان مجید میں جہاں جا بجا اس کی تعلیم فرمائی گئی، تو احادیث طیبات میں تو آپ دیکھیے کہ بہت شارٹسٹ مطلب حدیث پاک اس کو کہا جائے گا کہ طہور شطر الایمان، کہ طہور طہارت پاکیزگی جو ہے یہ ایمان کا جز ہے، بلکہ ایمان نصف ایمان ہے۔ اب یہ نصف ایمان اس کو قرار دے کے اس بات کی افادیت کا بارگاہ مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کر دیا گیا کہ اس کے بغیر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، عبادات مکمل نہیں ہے۔ عبادات کی طرف بڑھتے ہیں، طہارت اس کے لیے کنجی بنا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ جی، وضو جو ہے وہ نماز کی کنجی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ تم نماز کو شروع ہی نہیں کر سکتے۔ عبادات کا تصور جو ہے اس کے بغیر، طہارت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اگر آپ کا بدن ناپاک ہے، آپ قرآن پاک کو ایون دن کے چھو نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ پر غسل واجب ہے، فرض ہے، تو آپ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے اس کی اگر جامعیت کی طرف ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اپنی سنت مطہرہ کے ذریعے سے نظافت اور طہارت اور پاکیزگی کا ایک ایسا جامع جو ہے وہ ہمیں نصاب دیا کہ حضور علیہ السلام سفر مبارک سے واپس آ رہے ہیں تو گھر جاتے ہی سب سے پہلا جو عمل کر رہے ہیں وہ مسواک فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، مطلب نظافت کا خیال فرما رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے تو کئی ایسے گوشے ہمیں آپ کی حیات پاک کا آخری عمل بھی یہی ہے، آخری عمل بھی یہی ہے، بالکل ایسی آخری عمل بھی جو آپ کا یہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے در اقدس پر کاشانہ پرنور پر جو ہے وہ چند ملاقات کے لیے صحابہ کرام کی جو ہے وہ حاضری ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام باہر تشریف لے جانے لگتے ہیں تو آپ کے گھر میں کسی برتن کے اندر پانی موجود ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام جو ہے وہ اپنے بال سنوارتے ہیں، اپنی داڑھی مبارک کو درست کرتے ہیں، تو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بھی ایسے کرتے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ چاہیے ہر مسلمان کو کہ جب اپنے مسلمان بھائی کے
ملاقات کے لیے جائے تو نظافت کو اختیار کرے اور خوبصورتی کو اختیار کرے کہ بے شک اللہ جمیل و یحب الجمال، کہ اللہ جو ہے وہ خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب دیکھیے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سیر نگار یہ جملہ تورانی صاحب لکھنے پر مجبور ہوئے کہ کاشانہ پر نور جو ہے اس میں 3 وقت کا ایک مطلب دن یکسر جو ہے وہ کھانا میسر نہیں ہوتا، اس قدر جو ہے وہ آپ نے فقر جو ہے اختیاری فرمایا ہوا ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود نظافت اور طبیعت کی جو کہہ لیجیے کہ نفاست ہے، اس کا معاملہ یہ ہے کہ خوشبو کبھی ترک نہیں ہو رہی ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ حالانکہ ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ آپ کو کسی دنیاوی خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، سبحان اللہ، جس میں ناظرین سے تو ویسے ہی آپ کا پسینہ خوشبو سے بڑھ کے پسینہ خوشبو تھا، جس کو چھو جاتے اس کی زندگی بھر اس کے جسم سے خوشبو آتی رہتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کچھ جو ہے وہ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے بال پراگندہ ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا اس کو کچھ میسر نہیں کہ اپنے بال سنوارے؟ ایک کو دیکھا کہ ان کے لباس جو ہے وہ دھلا ہوا نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا کہ اس کو میسر نہیں ہے کچھ کہ اپنے لباس دھوئے۔ اور پھر امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ پر نور میں جلوہ فراز ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ بستر کی چادر تبدیل کرو، عرض گزار ہوتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج ابھی تو میں نے کل تبدیل کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو جلد تبدیل کیا کرو کہ بے شک اس میں شیاطین بسیرا کرتے ہیں۔ بستر پر مطلب ہر پہلو سے آپ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر جانے سے پہلے بستر کو جھاڑنے کا امت کو تعلیم فرمائی، جوتے پہننے سے پہلے جوتے جھاڑنے کی تعلیم فرمائی، لباس جو ہے اس کو مطلب جھاڑنے کی تعلیم جو ہے وہ آپ نے فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ کھانا کھانے سے پہلے نظافت مطلب طہارت کی باتیں جو ہے وہ کریں اگر تو کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد دونوں ٹائم پہ ہاتھ دھونا، منہ کا اگلا حصہ دھونا، برکت کو اس سے مشروط قرار دیا، برکت جوڑ دی۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو، اپنے لباس کو، اپنے بدنوں کو، گھروں کے صحن کو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ صاف ستھرا رکھو کرو، اس کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکت اترتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وضو کو تو جیسے آپ نے انٹرو میں بھی بات کی کہ یہ تو مومن کا قلعہ ہے، قلعہ بند ہو جاتا ہے کیا اس کو جسمانی عوارض جو مختلف کہہ لیجیے کہ کثافتوں کے سبب سے اس کو لاحق ہوتے ہیں، مختلف جراثیم شیطانی اثرات سے، اس سے بھی وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، اور شیطان کے اثرات سے بھی بندہ جو ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہاں تک احادیث طیبات میں دیکھیے مضمون کی وضاحت اور صراحت موجود ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت، حالانکہ بڑا کیجول ہو جاتا ہے بندہ بستر پہ جا رہا ہے، تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، چھوڑیں جی جا کے سونا نہیں ہوتی، فرمایا کہ اس وقت بھی جو بندہ طہارت کا خیال کرے تو فرشتے رات اس کے بالوں میں گزارتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو بندہ رات کو طہارت کے ساتھ بسر کرتا ہے، رات کو طہارت کے ساتھ سوتا ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے دن میں روزے رکھنے والا اور راتوں کو عبادت شب بیداری کرنے والا۔ سبحان اللہ۔ علامہ صاحب آپ نے بڑا 2 نقطے عجیب ارشاد فرمائے احادیث پاک سے کہ اگر بستر میں نجاست ہے تو وہاں شیاطین بسیرا کریں گے، اور اگر باوضو سویا ہے تو وہاں پہ ملائکہ قیام کریں گے۔ یعنی آپ دیکھیں اسلام کی تعلیم کتنی جامع ہے، اور کیا اس کے اندر ایک عدل ہے، ایک توازن ہے، ایک اعتدال ہے، اور کتنے واضح انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو ایلابریٹ کیا ہے، اور اس سے زیادہ سائنٹیفک اپروچ کیا ہوگی۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ ایک پہلو پہ اگر آپ فوکس کر رہے ہیں، حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر آپ فوکس نہیں کرتے تو اس کا کاؤنٹر نیگیٹو ایفیکٹ شروع ہو جائے، تو وہ یہاں ہو رہا ہے۔ آپ پاکیزہ ہیں، ملائکہ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ، اور خدا نخواستہ نجاست میں ہیں تو شیاطین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب جناب غلام یاسین نظامی صاحب، جو وضو کی طرف ہم آتے ہیں تو طہارت کی طرف آتے ہیں، تو طہارت کی طرف آتے ہی پہلا جو طہارت کا ایک جامع عمل ہے، علامہ برکاتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، علامہ ہاشمی صاحب نے بھی، تو وہ وضو ہے۔ تو اس پہ ہمیں ذرا تھوڑا انلائٹن کریں، کچھ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو وضو ہے یہ ہے کیا، کیسے وضو بنتا ہے؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر بہت بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طہارت کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسانیت کی تاریخ قدیم ہے۔ ٹھیک ہے۔ تمام انبیاء اعظام، رسولان اعظام، کائنات کے سب سے طاہر، مطہر اور مبارک ہستیاں تھیں۔ ٹھیک ہے۔ اور وہ اتنی مبارک ہستیاں تھیں کہ جن کی طہارت کی بدولت لوگ ان کے پاس آنا پسند فرمایا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ توبہ کی آیہ مبارکہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے
کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین متطہرین. سبحان اللہ. اچھا یہ ایمان والوں کا شعار ہے پاک و صاف رہنا. ٹھیک ہے. تو اس آیا مبارکہ میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ پاک پاک صاف رہنے والے لوگوں کو پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس سے ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ کا محبوب بننا چاہتا ہے پھر وہ پاک و صاف رہے. ٹھیک ہے. ملائکہ کا محبوب بننا چاہتا ہے پاک و صاف رہے. اور تیسری بات، اگر وہ لوگوں کا پسندیدہ بننا چاہتا ہے، لوگوں کے نزدیک اپنا مقام، اپنا مرتبہ، اپنی عزت وہ بڑھانا چاہتا ہے، پھر اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پاک و صاف رہے. اگر وہ پاک و صاف رہے گا لوگ اس کے قریب آئیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معذرت کے ساتھ جی بسم اللہ. وہ پاک و صاف رہیں گے لوگ اس کے قریب آئیں گے. سبحان اللہ. اچھا یہ جو پاکیزگی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انوار الہی کو جذب کرنے کا طریقہ ہے. اگر نجاست جیسے مفتی صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایک قربت ہے شیطان کی اور ایک قربت ہے رحمان کی، تو رحمان کی قربت جو ہے اس کو انشور کرتی ہے طہارت، اور خدا نخواستہ طہارت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے تو جگہ تو خالی نہیں رہنی. شیطان نے اپنے لشکر اور ذریت کے ساتھ آ کے آپ پہ قبضہ کر لینا ہے. بلا شبہ ایسے ہی ہے. اور جو طہارت کا عمل ہے نا، اور جس میں سر فہرست وضو کو رکھا گیا ہے، اگر ہم اس کے معنی پر غور کریں، وضو کا معنی ہے یعنی پانی سے اپنے اعضائے وضو کو دھونا، اور ایک اس کا اور معنی ہے اچھا اپنے آپ کو خوبصورت بنانا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خوبصورت بنے تو دین نے جو کرائیٹیریا عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ باوضو رہا کرے. ٹھیک ہے. باوضو رہے گا، باوضو رہنے کی صورت میں وہ خوبصورت رہے گا. باوضو رہنے کی صورت میں اس پر انوار و تجلیات کی بارش ہوگی، اس پر رحمتوں کا نزول ہوگا. سبحان اللہ. اور قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک اور بڑی اہم بات ہے، فی زمانہ دیکھا جائے لوگ اس بات کا بڑا وبیلہ مچاتے ہیں، ہمیں قلبی طور پر سکون نہیں ہے، ذہنی طور پر سکون نہیں ہے، ہمارے گھروں میں امن و سلامتی نہیں ہے. یہ تین باتیں ہیں. تو ہمارا دین کہتا ہے آپ پاک و صاف رہیں، آپ کو ذہنی طور پر سکون کی دولت ملے گی. سبحان اللہ. آپ کو قلبی طور پر سکون کی دولت ملے گی. سبحان اللہ. سبحان آپ کا گھر امن و سلامتی کا گہوارہ بنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور ایک بڑی اہم بات، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، طہارت کا. ٹھیک ہے. یعنی خود بھی پاک رہیں، اپنے ماحول کو بھی پاک رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک رکھیں. ٹھیک ہے. جسم کی طہارت، لباس کی طہارت جسے ظاہری طہارت کا نام دیا جاتا ہے، اس کو بھی پاک و صاف رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی پاک و صاف رکھنا. بہت خوب. تو مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جسمانی طور پر اپنے آپ کو پاک و صاف رکھتا ہے، ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے کہ یہ حقیقت میں ایک حصار ہے جو آپ کو ہر قسم کی کثافتوں سے محفوظ رکھتا ہے، خواہ ان کا تعلق جسمانی ہو، خواہ ان کا تعلق روحانی ہو. تو شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا جو بہترین طریقہ دین نے ہمیں عطا فرمایا ہے وہ وضو کی صورت میں ہے. جو بندہ ہمہ وقت باوضو رہتا ہے، ہمہ وقت باوضو رہنے کا ایک فائدہ تو حدیث پاک کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ. دوسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی رزق کی تنگی اور قلت کا شکار ہو، جب وہ باوضو رہے گا تو باوضو رہنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کے رزق میں اضافہ و برکت فرمائے گا. اور تیسری چیز، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں امن و سلامتی رہے، گھر کے اندر نوک جھوک، لڑائی جھگڑا نہ ہو، اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ باوضو رہنے سے وہ گھر جو ہے وہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن جاتا ہے. وہاں پر رحمتیں، وہاں پر ملائکہ جو ہیں ان کا نزول ہوتا ہے. اور جو شیطانی اثرات ہیں، یہ طہارت کی وجہ سے اللہ پاک ان تمام کی تمام شیطانی اثرات کو دور فرما دیتا ہے. تو یہ دین کا تربہ امتیاز ہے، دین اسلام کا یہ تربہ امتیاز ہے کہ جس نے اپنے نام لیواؤں کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو یہاں پر وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات جو ہے وہ میرے خیال میں فائدہ سے خالی نہیں ہے. کوئی آدمی معراج کو پانا چاہتا ہے، قرب الہی کی منازل کو پانا چاہتا ہے، پھر اسے چاہیے کہ وہ طاہر رہے، اسے چاہیے کہ وہ باوضو رہے. جناب نبی معظم شفیع مکرم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے سیدنا بلال سے پوچھا کہ میں نے
جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی آہٹ سنی ہے. سبحان اللہ. کون سا ایسا عمل ہے جو تم کرتے ہو؟ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ وضو کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ اتنی بڑی بڑی منازل کو طے کر لیتا سبحان ہے. اللہ. قرب الہی کے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ درجات کو طے کر لیتا ہے. سبحان اللہ. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وضو ہمیں دیا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو سکے, تاکہ ہمیں اس کے پیارے رسول کی رضا حاصل ہو سکے. اور یہ وضو ہی ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک بندے کے لیے جنت کا ایک دروازہ نہیں بلکہ 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے. اللہ اکبر. اچھا مفتی صاحب قبلہ, جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ وضو ایک حسن حسین ہے, ایک کلا ہے. اچھا اس بات کی سمجھ ہمیں آتی ہے جب کرونا آیا تو سب کے لیے لازمی ہوا جی ہاتھ دھوئیں, آپ کرونا کے برے اثرات سے بچ جائیں گے. یعنی ہاتھ دھونا جو ہے وضو کا 10% ہے. یعنی پوری دنیا کرونا سے بچنے کے لیے وضو کا 10% لے رہی ہے, 20% لے رہی ہے. اس کا یہ عالم ہے کہ آپ کرونا اور بیماریوں سے بچ جائیں گے, تو پورے وضو سے ملنے والے تحفظ کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. یعنی ہم پہ شریعت کے کتنے احسانات ہیں, حضور سالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں کہ ہمیں راستہ ہی وہ دیا ہے, ہمیں طریقہ ہی وہ عطا کیا ہے کہ جس طریقے کے ذریعے سے ہم سراسر ظاہراً باطناً جسمانی اور روحانی لحاظ سے تحفظ میں چلے جاتے ہیں, محفوظ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین کرام, طہارت اور پاکیزگی کا تصور کیا ہے, اور جو طہارت اور پاکیزگی حاصل کرنے کے شریعت نے ہمیں طریقے بتائے ہیں وہ کیا ہیں, ان کی حکمتیں کیا ہیں, اس پر گفتگو ہو رہی ہے علماء کرام سے. یہ گفتگو جاری ہے. اور ناظرین کرام, یہ موضوع بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست ہماری دینی اور ہماری عملی اصلاح کے ساتھ ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم نے ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. علامہ محمد احمد برکاتی صاحب, آپ کا ایک جملہ ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہا ہے کہ جو جنتی ماحول ہے, انسان تو اصل میں جنتی تھا نا, تو طہارت جو ہے اس ماحول کے قریب کرتی ہے انسان کو. اور اچھا اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مفتی غلام یاسین نظامی صاحب نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کی جو آہٹ سنی, اس کا سبب کیا ہے کہ وہ باوضو رہتے ہیں. گویا وہ باوضو رہنے سے اس جنتی ماحول کے چونکہ قریب ہیں, لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ میسج دیا کہ میں نے بلال کی آہٹ سنی ہے. اچھا علامہ برکاتی صاحب, جو وضو کی برکات ہیں کیا یہ ہمارے دینی معاملات کے ساتھ دنیاوی معاملات کو بھی افیکٹ کرتی ہیں, ان میں بھی کوئی اثر ان کا نظر آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جسمانی وضو کے ساتھ روحانی وضو کی بھی بڑی خوبصورت انداز میں وضاحت فرمائی ہے. اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ یہ ہے کہ صرف وضو جسم کو اعضاء کو دھونے کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلکہ جسم کے ساتھ, چونکہ جب ہم باہر نکلتے ہیں تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو جسم کے ساتھ چہرے پہ جو اعضاء ظاہر ہوتے ہیں ان پہ لگتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, صرف گرد و غبار نہیں بلکہ گناہ لگتے ہیں, چہرے پر لگ گئے, ہاتھوں پہ لگ گئے, پاؤں پہ لگ گئے. تو یہی اعضائے وضو ہیں جن کو دھونے کا حکم ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جسم کے ساتھ جس قدر یہ گناہ ظاہراً لگ رہے ہوتے ہیں تو باطناً گناہ لگنے والے اللہ تعالیٰ دونوں ہی معاف فرما دیتا ہے, سبحان اللہ, اور صاف فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کی ایک مثال لے لیں, حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ تشریف فرما تھے, ایک جگہ پر کھڑے تھے تو ایک گھر کے اندر سے پانی نکلنے کے جو آثار تھے نکل رہا تھا غسل خانے سے. تو آپ نے دیکھ کر وہاں پر نشاندہی فرمائی کہ یہاں سے جو غسل کیا جا رہا ہے وہ بدکاری کے نتیجے میں ہے. تو عرض کیا گیا کہ یہ آپ کو کس طرح خبر ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی کے قطرات میں زنا کے اثرات نظر آ رہے ہیں. اللہ تو یہ باطنی نگاہ جو ہے یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے اور وہ اس سے یہ تمام معاملات دیکھ لیتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, اس سے امام اعظم کی بصیرت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. جی بے شک, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو اس طرح ہوتا ہے معاملہ کہ جب آپ وضو کرتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود ایک خوبصورت مثال عطا کی. آپ نے فرمایا کہ
جس طرح کسی کے گھر کے سامنے اگر نہر جاری ہے اور اس میں سے وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہے تو بتاؤ اس کے جسم پر کوئی غلاظت نجاست کو رہ جائے گی؟ عرض کی گئی حضور نہیں. تو آپ نے فرمایا یہی مثال جو ہے وہ 5 وقت نماز کے لیے وضو کرنے والے کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایسے ہی صاف فرماتا ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وضو کے حوالے سے بطور خاص ہماری توجہ دلائی تو اس میں ایک رزلٹ ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ رزلٹ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو ہم یہاں پر موجود ہیں نماز پڑھنی ہے تو نماز مشکل ترین کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آسان ہے. ٹھیک ہے، اس سے مشکل وضو کرنا ہے. کمال آپ نے برکاتی صاحب ایک نفسیاتی نقطہ بیان کیا ہے. ہم اس کو مانیں یا کہیں نہ کہیں وجہ وضو ہی ہوتا ہے. وضو ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی میک اپ کر کے پھر رہا ہے اسی طرح تو وہ وضو کے پاس نہیں بھٹکتا. تو جو وضو کرنا آسان سمجھتے ہیں وضو کے بعد نماز پڑھنی مشکل نہیں. اچھا، یا باوضو ہو تو نماز فوراً پڑھی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وقت باوضو رہنا پسند کیا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان ہر وقت باوضو رہتا ہے اگر باوضو حالت میں انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی موت شہادت کی موت قرار پاتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب تم وضو کرتے ہو تو اس وقت کیا ہوتا ہے، جب منہ میں پانی ڈالتے ہو تو منہ کے گناہ نکل جاتے ہیں، ناک میں ڈالتے ہو تو ناک کے گناہ نکل جاتے ہیں. خراج الذنوب من انفہ، اس کے ناک میں سے نکل جاتے ہیں. جب چہرہ دھوتے ہو تو چہرے سے نکل جاتے ہیں، پاؤں تک وہ چلے جاتے ہیں. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جب تشریف فرما تھے وضو کر رہے تھے تو آپ کا چونکہ معمول تھا کہ آپ زیادہ تر جو ہے وہ کندھوں تک بھی وضو کرتے اور ادھر گھٹنوں تک بھی، تو آپ کے ایک شاگرد وہ پاس کھڑے تھے تو انہوں نے دیکھ کے اتنا وضو کر رہے ہیں تو کہنے لگے بھی یہ آپ کیسا وضو کر رہے ہیں؟ غسل ہو گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اعجمی کے بیٹے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ تو دیکھ رہا ہے تو میں وضو کم کرتا، لیکن یہ میں نے آقا سے سنا تھا جو آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت والے دن میرے امتی جب آئیں گے تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے اور میں انہی اعضائے وضو سے ان کو پہچانتا چلا جاؤں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جسم کے زیادہ سے زیادہ اعضاء چمکتے جائیں. اب یہ روحانی سب سے بڑا بینیفٹ ہو رہا ہے کہ دھویا ہم نے اپنا جسم، لیکن وہ قیامت کو ہمارے لیے ایک شناختی کارڈ بن گیا. کیا بات ہے. اس میں ہماری شناخت جو ہے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں باقاعدہ پیش کی جاتی ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو باوضو رہنا پسند فرمایا، ابھی مفتی صاحب نے اشارہ کیا، تو اس میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ہی معمول نہیں بلکہ تمام اصحاب نبی جو ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک پر عمل کرتے. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عمل مبارک دیکھیے، جب آپ نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہے ہیں. اللہ، آپ کا غلام وہ کہہ رہا ہے سرد راتیں، پانی ٹھنڈا، میں کس لیے ہوں، مجھے کیوں خریدا ہے، آپ مجھے آرڈر کریے، میں اسی وقت پانی جس طرح بھی ہو گرم کر کے آپ کو پیش کروں. ایک آپ کی عمر کا تقاضا، دوسرے امیر المومنین ہے، تیسرا میں غلام اور پھر ٹھنڈا پانی، یہ بنتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اللہ اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ایک روایت میں جو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ٹھنڈے پانی کی برکت سے جو اس نے وضو کیا ہے اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے بہترین پانی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور اس طرح کے فضائل آپ کے بے شمار ہیں. اور ایک بات میں آپ کی اجازت سے اور بھی عرض کرنا چاہوں گا. بسم اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا پاک کلام کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود وضو کا پروسیجر بیان کر کے کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے آنے والے دور میں کوئی حدیثوں کو ضعیف کہہ کے ٹھکرا دے، ہم قرآن کی نص کے اندر خود ذکر کر دیتے ہیں تاکہ یہ وضو کرنا دائمی ہو جائے اور قیامت تک اس کا کبھی بھی انکار نہ کیا جا سکے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو کے حوالے سے بطور خاص ایک جو ہمیں سبق عطا کیا چونکہ طہارت موضوع ہے. آپ فرماتے لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بسواک عند کل صلاۃ، اگر میں امت پر بوجھ نہ سمجھوں تو ہر نماز پہ ان کو حکم دیا کرو کہ تم مسواک کرو اور مسواک کے بغیر تمہارا وضو نہ ہو. لیکن میں امت پہ آسانی کے لیے مسواک کا قائم مقام تمہاری شہادت کی انگلی قرار دے رہا ہوں. اس سے بھی اگر تم کرو گے تو تمہیں وہی فائدہ ہوگا، لیکن اصل فائدہ جو ہے وہ مسواک کے ساتھ کرنے میں ہے. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فیوز و برکات عطا کیے ہیں وضو کے حوالے سے، تو اس میں ایک ہی بات میں عرض کرنا چاہوں گا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
آپ کا یہ بھی معمول تھا. ایک تو معمول یہ تھا کہ دائیں طرف سے آپ شروع کرتے, پھر یہ بھی پوچھ لیا کرتے تھے صحابہ میں سے کہ تم میں سے باوضو کون ہے. اچھا, ایک دو دفعہ ایسا ہوا تو اس کے بعد صحابہ کی عادت بن گئی کہ جب بھی دربار مصطفیٰ میں جانا باوضو ہو کر جانا. پوچھنے کا مقصد ہی یہی تھا. مقصد ہی یہی تھا. تو اچھا, آپ یہ تعلیم کا طریقہ بھی ہے. سبحان اللہ, باوضو رہنے کی طرف توجہ دلائی. اور اسی لیے وضو میں جو ہم چیزیں اختیار کرتے ہیں ان میں گردن کا مسح بھی ایک دیا گیا. اور اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ جو دعا پڑھتے اللہم فک رقبتی من النار, یا اللہ میری گردن کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر. یعنی ایک ایک عضو جو ہے اگر اس کو وضو میں ہم سنت کے مطابق ادا کر رہے ہیں تو ہر نہیں, پورا وضو نہیں بلکہ ایک ایک سنت کا ایک ایک مستحب کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کا اجر و ثواب. سبحان, دنیا کی برکتیں بھی رکھی ہیں اور آخرت کی برکتیں بھی رکھی ہیں. سبحان اللہ. علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب, یہ جو طہارت کے مسائل ہیں ان میں غسل کے والے سے سوسائٹی میں بہت کنفیوژ پائی جاتی ہیں, کیونکہ انفارچونیٹلی معمول ہمارا ایسا ہے کہ دینی مسائل بہت کم ڈسکس کرتے ہیں, معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں, وقت بھی نہیں ہوتا. تو اس پہ ذرا ارشاد فرمائیں 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ, کہ ایک تو غسل کب واجب ہوتا ہے, اور دوسرا وہ کون سی احتیاط ناگزیر ہے کہ غسل میں نقص نہ رہ جائے. بسم اللہ. جی ہاں, غسل ایک خاص طریقہ کار سے پاک پانی کو بدن پر بہا لینے کا نام ہے. ٹھیک ہے. اور یہ شرعی ایک اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. اور قرآن حکیم فرقان مجید میں سورۃ المائدہ میں اس بات کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا گیا, وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا, تم جنبی ہو ناپاک ہو جاؤ تو طہارت کو اختیار کرو. ٹھیک ہے. یہ غسل کرنا جو ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کیٹیگوریکلی سمجھنا پڑے گا کہ اس کے 3 فرائض ہیں. اچھا. سب سے جو پہلا فرض ہے وہ ہے منہ کا مطلب ہمیں اچھے طریقے سے دھونا, منہ کے اندر پانی ڈال کے کلی کرنا, اور اگر روزہ نہیں ہے تو غرغرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح سے کہ کوئی بھی منہ کا حصہ ہمارا جو ہے وہ پانی سے مطلب تر ہونے سے بچ اندر کی کیویٹی ہے یہاں. جی ہاں بالکل. اور اس میں ایک احتیاط میں ساتھ ساتھ عرض کرتا چلا جاؤں کہ بعض اوقات کچھ دانتوں میں ایسے ریشے پھنسے ہوتے ہیں, کچھ چھالیاں لوگ چباتے ہیں, پان کھاتے ہیں, جس کی وجہ سے بعض جگہ جو ہے وہ مطلب وہاں پانی نہیں پہنچ پاتا. تو وہاں پانی بتکلف پہنچانا ہو. اچھا, اتنی احتیاط درکار ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ نے کوئی دانت پر خول وغیرہ چڑھایا ہوا تو پھر استثناء ہے. اچھا, اس میں مطلب کوئی وہ تو مستقل ہے نا. جی ہاں. اس کے بعد پھر ناک میں پانی چڑھانا ہے, یہ دوسرا فرض ہے. ناک میں پانی چڑھانے میں بھی یہ ہے کہ ہم لوگ اگر تھوڑا سا اس کو میں ناظرین کی سہولت کے لیے بتاؤں تو یہ ناک کا بانسا ہم اس کو کہتے ہیں, جو نرم ہڈی جہاں تک ہماری ہے, جہاں تک یہ ہڈی مڑتی ہے, یہاں تک پانی کو اوپر کھینچنا ہے. یہ نہیں کہ پانی کو ناک سے ٹچ کرنا ہے, بس ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. بلکہ اس کو اوپر کھینچنا ہے, لیکن اس میں بھی روزے میں احتیاط کرنی ہے. اور یہ کہ پانی ناک میں اس طرح سے اس کے ہر گوشے کو تر کرے کہ وہاں اگر کوئی رینٹ وغیرہ جمی ہوئی تو اس کو چنگلیا سے چھڑا لیجئے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر مطلب چونکہ ہمارے ظاہر اندر روئیں اور بال وغیرہ ہوتے ہیں, اس میں بعض اوقات جو ہے وہ مٹی گرد وغیرہ اٹ جاتی ہے یا کچھ رینٹ وغیرہ اٹ جاتی ہے, تو اس کو چھڑانا, اس کو ہٹانا, اور اس کے ایک ایک گوشے میں ناک کے پانی پہنچانا, یہ فرض ہے. اور ایک بال بھی اگر خشک رہ جاتا ہے تو یاد رکھیں کہ غسل نہیں ہوگا. یہ بڑا اس میں احتیاط, بہت احتیاط چاہیے. اور اس کے بعد پھر تیسرا فرض ہے کہ پورے جسم کے مطلب اعضاء پر, پورے بدن پر جو ہے وہ پانی بہانا. اب اس میں بھی ڈاکٹر صاحب پوری ایک جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تربیت ملتی ہے, اور ایک پورا طریقہ کار بیان فرمایا گیا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں دائیں طرف پانی ڈالنا ہے, اور اس کے بعد بائیں طرف پانی ڈالنا ہے, اور اس کے بعد پھر سر پہ پانی ڈالنا ہے. اس کے اگر آپ میڈیکلی جو ہے مطلب ایفیکٹس جو ہیں ان کو دیکھیے, تو اگر اس کو اڈاپٹ کیا جائے تو لوگوں کو عمومی طور پہ آپ دیکھیں کہ واش روم میں اسی عمل کے دوران جو ہے وہ لقوہ اور فالج کے امراض ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک دم باہر سے ہم گرما گرم آئے, پسینے چھٹے ہوئے ہیں, اور آتے ہی مطلب میں بس فریش ہو رہا ہوں, میرے لیے کھانا لگاؤ یہ وہ, تو جاتے ہی مطلب سب سے پہلے شاور کے نیچے سر دے دیتے ہیں. اور وہ گرم سر جو ہے اس کے اوپر جب ٹھنڈا پانی گرتا ہے تو وہ بہت برے اثرات جو ہے ہمارے نرو سسٹم پر پڑتے ہیں, اور ہم طرح طرح کے امراض کا شکار ہوتے ہیں. تو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تربیت دی گئی. ٹھیک ہے. اب اس میں کچھ خاص احتیاط مطلب جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ بھی ہے کہ غسل کرتے وقت ہمارے جو اعضاء بدن ہیں ان پر بعض اعضاء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بتکلف مطلب کوئی ایسا لٹکا ہوا ڈھلکا ہوا عضو ہوتا ہے, کچھ ایسے مطلب کہہ لیجیے کہ جوڑ ہمارے ہوتے ہیں, ہم بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں, جیسے یہ مطلب ہمارے گھٹنے ہیں, ان کی پنڈلیاں جو ساتھ رانوں کے ساتھ مل جاتی ہیں, یہ کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں جو چھپ جاتے ہیں یا تھوڑا مطلب ان میں کرب آ جاتا ہے. ان سب کو اچھے طریقے سے احتیاط سے ہمیں دھونا ہوگا. اچھا, رہی یہ بات کہ غسل فرض کب ہوتا ہے,
تو غسل کی ویسے تو شریعت اسلامی میں 3 جو ہے وہ مطلب اقسام بیان فرمائی گی. ایک غسل فرض ہے, ایک غسل سنت ہے, اور ایک غسل مستحب ہے. بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ پیشاب ہم نے مطلب کہ یورین پاس کیا, اس کے ساتھ کچھ لیس دار مادہ وغیرہ نکلا ہے, تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا, غسل وضو جاتا رہے گا. اسی طرح سے کوئی وزن اٹھایا اور بعض قطرات وغیرہ ایسی صورت میں بعض لوگوں کو جو ہے وہ عارضہ لاحق ہوتا ہے, تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا, بلکہ مطلب اس سے وضو جو ہے وہ جاتا رہے گا. تو یہ احتیاطیں اس میں دیکھنی ہے. مرد و عورت دونوں کے غسل کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے, مگر یہ کہ ایک چیز اس میں وضاحت کے ساتھ میں یہاں کیٹیگوریکلی بتا دوں کہ وضو میں بھی اور اعضائے وضو دھوتے وقت اور غسل میں پورا بدن دھوتے وقت کم از کم ہر عضو پر 2 قطرے پانی بہہ جانا یہ فرض ہے. مطلب یہ نہیں کہ چپڑ لینے سے, پانی لگا لینے سے, تر کر لینے سے, یا منہ پہ مطلب کوئی گیلا ٹشو پھیر لینے سے یا کوئی اور چیز پھیر لینے سے ایسا غسل نہیں ہوگا. تر کرنے سے نہیں ہوتا, پانی بہانا ضروری ہے. پانی بہانا ضروری ہے, اور وہ 2 قطرے کم از کم ہے, وہ پانی بہہ جانا چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں. اچھا علامہ صاحب, یہ جو کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ پانی بہانا ضروری ہے, یہ بھی ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ جو ہے نا مطلب کہ اعلیٰ درجہ ہے. منیمم جو ہے نا مطلب وہ ہے کہ ہمیں جو 2 قطرے پانی کے بہہ جانے چاہیے, اور اس میں بڑی احتیاط کرنی ہے. جب خاص طور پہ پھر ہم مطلب اس میں کچھ احتیاط غسل میں یہ بھی ہے کہ قبلہ روح ہو کر غسل نہیں کرنا چاہیے. ایک چیز اس میں مطلب میں ترتیب سے اگر بتانا چاہوں تو وہ یہ بھی ہے کہ غسل کرنے سے پہلے اگر ہمارے جسم پر کسی بھی طرح کی کوئی ناپاکی, کوئی نجاست لگی ہوئی, پہلے اس کو دھو لیا جائے. سب سے پہلے اس کو دھوئیں گے, ایسا نہ سارے جسم پہ وہی پھیلتی جائے, اس کو دھوئیں گے. پھر اس میں یہ کہ ٹب میں, بالٹی میں اگر غسل کر رہے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط ہے کہ اگر آپ پر غسل فرض ہے تو آپ جاتے ہی بالٹی میں ٹب میں ہاتھ نہیں ڈال دیں گے. بعض وقت مگ جو ہوتا ہے اس میں ڈپ ہوا ہوتا ہے, تو اس کو بڑی احتیاط سے پھر آپ نے برتن کو اٹھانا ہے, انڈھیلنا ہے. اپنے ہاتھ کم از کم 3 دفعہ جو ہے اس کو پہلے پاک کریں, اور اتنا پاک کریں جتنا اس کے اندر ڈپ کر کے آپ کو مگ نکالنا ہے. تو اس کے ساتھ پھر آپ اس طرح سے سنت غسل جو ہے اس میں عیدین کا غسل ہے, جمعۃ المبارک کا غسل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بلکہ احادیث طیبات میں واجب ہے کہ کم از کم ہر 7ویں دن تو ہر مسلمان کو غسل کرنا چاہیے. سبحان اللہ, نظافت کو اختیار کرے. کیونکہ اہل عرب میں پانی کی کمی ہوتی تھی تو ان کے ہاں کئی دن غسل نہیں کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت زیادہ ناپسند فرماتے اور امت کی تربیت فرماتے. مستحب غسل جو ہے ان میں مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب سنت غسل میں ہمارا اس کا احرام کا غسل بھی آتا ہے. طواف کے لیے جو ہم احرام پہنتے ہیں, یا عمرے کے لیے, حج کے لیے جو ہم احرام پہنتے ہیں, اس میں بھی غسل جو ہے یہ سنت غسل میں آتے ہیں. اس طرح سے بعض مستحب غسل ہیں, اس میں مستحب غسل میں یہ ہے کہ آپ کو ہر روز غسل کرنا چاہیے. پاکیزگی کے لیے جو بھی غسل کریں گے وہ ماشاءاللہ بڑی کمپریہنسولی آپ نے ماشاءاللہ کر دیا. اچھا مفتی صاحب قبلہ, وضو کیسے ٹوٹ جاتا ہے, اور وضو کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کس طرح احتیاطیں کرنی ہیں, اور خصوصی طور پہ آپ تو ماشاءاللہ ہر وقت آپ کی انٹریکشن بھی رہتی ہے پبلک کے ساتھ, لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں آپ سے, جو عام طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن یا بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا اور انہوں نے خیال ہی نہیں کیا, اس کو اسپیشل ذرا فوکس کر دیجیے گا. بسم اللہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح کہ پہلے بھی عرض کیا گیا, بتایا گیا کہ نماز کی قبولیت کا دار و مدار یہ وضو کے کامل ہونے پر ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں سب سے زیادہ اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جب وضو کرنا ہے جلدی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. بلکہ اطمینان اور سکون کے ساتھ کرنا ہے. یہاں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہی نماز کا وقت ہوتا ہے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے, لوگ بعد میں آتے ہیں اور جلدی وضو کر کے باغم باغ وضو ہو رہا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی یعنی یہ والا جو عمل ہے یہ سنت کے خلاف بھی ہے اور اس میں کوتاہی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. نبی معظم شفیع مکرم نے تو اعضائے وضو میں سب سے زیادہ جس چیز کی طرف تاکید فرمائی ہے, آپ نے فرمایا اپنی ایڑیوں کو اچھے طریقے سے دھویا کرو. ٹھیک ہے. کیونکہ ایڑیاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں دھوئی جاتی. ٹھیک ہے. قربان جائیں, دین اسلام کی تعلیمات پر ایک چیز کی وضاحت فرما دی ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا کامل یقین کرنا چاہیے کہ ہم نے اچھے طریقے سے وضو کیا ہے. ٹھیک ہے. اب اچھے طریقے سے وضو جو ہے وہ کیسے ہوگا, جس طرح کہ جو اعضائے وضو ہیں, فرائض وضو وہ تو 4 ہیں. اب فرائض وضو کے ساتھ جو سنتیں ہیں ان کو بھی ادا کرنا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ جب وضو کیا جائے, اچھا قبلہ ڈاکٹر صاحب وضو جو اعضائے وضو جو دھوئے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سنتیں جو ہیں ان پر بھی عمل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے اللہ پاک اس کے اندر فکر آخرت کا جذبہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کہ سر کا مسح کیا جاتا ہے تو سر کا مسح کرنا یہ اس بات کا ثبوت ہے, بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کا اہتمام کرتا ہے, میرے مالک کل قیامت والے دن مجھے اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرما. ٹھیک ہے.
اب گردن کا مسح کر کے اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ میرے مالک میری گردن کو جہنم سے آزاد کرنا. ٹھیک ہے. اب زبان کا جو وکلی کر کے وہ اس بات کا درس دے رہا ہے کہ میرے مالک مجھے اپنی زبان سے سچ بولنے کی توفیق عطا فرمانا. ٹھیک ہے. اب کانوں کے اندر جب مسح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی سبحان اللہ ایک ایک عمل کے اندر اور ایک ایک دین کی یہ جو تعلیم ہے یہ ہمیں نہ صرف یہ کہ دنیا کے اندر وہ پاک و صاف بنا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آخرت کے اندر فکر آخرت کا جذبہ بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما رہی ہے. اور حقیقت میں دیکھا جائے حقیقی مومن کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ وضو کو اچھے طریقے سے کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ وضو جو ہے یہ نہ صرف نماز جتنی بھی عبادات ہیں تمام عبادات کی قبولیت کا دار و مدار جو ہے وہ وضو پر رکھا گیا ہے. ابھی قبلہ علامہ صاحب نے بھی بیان فرمایا کہ جن چیزوں سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے ان میں سر فہرست جو ہے کہ دونوں راستوں سے بول و براز کا نکلنا. ٹھیک ہے. نجاست کا نکلنا اس کے نکلنے سے وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ایک اور بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم لوگ جب نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری بسا اوقات آنکھ بھی لگ جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ بھی اس بات کو ذرا یہ بڑی سینسیٹیو بات ہے اور یہ سننے والی ہے. اور جب کوئی آدمی اس حوالے سے ہمیں جو فقہائے کرام نے انہوں نے بتایا کہ جب نیند کا غلبہ ہو یا آدمی سو جائے اور وہ ٹیک لگا کر بیٹھا ہو اگر ٹیک ہٹائی جائے تو وہ گر جائے کیونکہ سونے کی حالت میں جسم کے اعضاء جو ہیں وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور جسم کے اعضاء کا ڈھیلا ہو جانا یہ اس بات کی طرف لے کر جاتا ہے کہ ہوا کا اخراج ہے. ٹھیک ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر ایسا معاملہ ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت میں بعض لوگ اس بات پر وہ کہتے نہیں میں تو وضو کر کے بیٹھا ہوں جی میرا وضو تو برقرار ہے. نہیں وہ آپ کا وضو برقرار نہیں ہے. جب آپ پر نیند کا غلبہ ہو جائے نیند آ جائے تو ایسی صورتحال میں وہ جو ٹیک وغیرہ ہے اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو آپ گر جائیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ گیا. اب آپ کو نئے سرے سے جا کر وضو کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ منہ بھر کر کہہ آنا. اچھا. منہ بھر کر اگر کہہ آئی ہے تو کہہ کے آنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے کہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے جس طرح کے حالات کی وجہ سے ہے یا طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے. اور اگر وہ بے ہوش ہو گیا ہے تو بے ہوش ہو جانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ اب اس کا وضو جو ہے وہ برقرار نہیں رہا. کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اعضاء جو ہے وہ ٹھیک ہے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. کنٹرول جو نہیں رہا. ہاں جی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات یہ ہے کہ بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ بدن کے کسی حصے سے نجاست نکلنا شروع ہو جاتی ہے خون کا وغیرہ جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اس حوالے سے بھی عرض کیا ہے کٹ لگ گئے کسی طرح سے بھی خون نکلے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر خون بہے. اچھا بہ جائے. نکلا ہے لیکن بہا نہیں ہے. بہنا جو ہے یہ وضو کے ٹوٹنے کے لیے خون رسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا بہنے سے ٹوٹتا ہے. یا فرض کر لیا جائے کہ خون جو ہے وہ مختلف جگہوں سے بہا ہے لیکن مختلف جگہوں سے لیکن اب ان کو اکٹھا کیا جائے تو وہ بہنا شروع ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں سے بھی آپ کا وضو جو ہے وہ جاتا رہے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے بندے کا وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. میں ایک ہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جس طرح کے یہ جو اعضائے وضو ہیں اس پر سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت یہ ہے کہ جب اعضائے وضو دھوئے جائیں تو ان کو ملا جائے تاکہ پانی صحیح پہنچ جائے. اور یہی معاملہ جو ہے وہ غسل کے اندر بھی ہے. غسل کے اندر یہ ہے کہ پانی بہانا جو ہے وہ مقصود ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو اچھے طریقے سے ملیں. جس طرح کے وضو کے اندر یہ ہے کہ آپ کی داڑھی کا خلال کرتے ہیں سر کے بال ہیں سر کے بالوں کا خلال کرتے ہیں یا جس طرح کے ناف وغیرہ ہے کان وغیرہ ہیں تاکہ سارے کے سارے حصوں تک یہ بویں وغیرہ ہیں مونچھیں وغیرہ ہیں تاکہ کوئی حصہ بھی بال برابر خشک نہ رہنے پائے. اور اسی طرح وضو کی حالت میں بھی ان تمام چیزوں کا اہتمام کیا جائے گا. اور یہ ہے کہ وضو کے اندر دیکھا جائے داڑھی کا خلال کرنا یہ جو بمیں وغیرہ ہیں یہاں پر ان میں اچھے طریقے سے تاکہ پانی جو ہے وہ ان کی تہہ تک جو ہے وہ جڑوں تک پہنچ جائے. تو جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وضو جو ہے وہ کامل طریقے سے ہونا. اور کامل طریقے سے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی اپنی اطمینان اور سکون کے ساتھ کرنا ہے. وضو جو ہے یہی آپ کی نماز کے کامل ہونے کی علامت ہے. بنیادی یہی ہے. تو ہمارا فوکس جو ہے یہ اس وضو پر ہونا چاہیے جو اچھے طریقے سے کیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام آپ نے علماء کرام سے مسائل سنے ہیں وضو کے مسائل غسل کے مسائل اور ان کا تعلق ناظرین گرامی ہماری عبادات کی قبولیت کے ساتھ ہے. تو ان مسائل کو ہمیں سمجھنا ہے ان کو یاد کرنا ہے. اور یہ بڑا مبارک آج کا ہمارا سیشن ہے کہ علماء کرام سے ہمیں یہ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. جیسے ابھی مفتی غلام یاسین نظامی صاحب نے وضو کے حوالے سے احتیاطیں بتائی ہیں. اگر ان ساری احتیاطوں کو کنکلوڈ کریں تو میں ایک جملہ عرض کروں گا کہ وضو ہونا چاہیے اور وضو ہونا یاد بھی ہونا چاہیے. جیسے خیال نکل گیا کہ میں وضو سے ہوں یا نہیں ہوں تو وہیں سے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ جو فقہائے کرام نے احتیاط بتائی ہے کہ اگر کوئی اتنا سوئے کہ اسے گرنے کا پتہ نہ چلے مطلب اسے یاد نہیں رہا مجھے میرا وضو ہے کہ نہیں ہے تو ہم نے وضو کے احساس میں بھی رہنا ہے کہ میں وضو سے ہوں.
اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتیں اور مزید فہم عطا فرمائے۔ ناظرین کرامی، یہ ڈسکشن جاری ہے، ابھی بہت سے اور مسائل بھی ہم نے علماء کرام سے پوچھنے ہیں۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی، ہم آپ کو 92 نیوز کی سحری ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں بار دیگر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا تصور اور طہارت حاصل کرنے کے لیے وضو، غسل اور اس کے ساتھ تیمم، اس کا طریقہ کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے اور کون سی احتیاطیں درکار ہیں کہ وضو کریں تو وضو ہو جائے، غسل کریں تو غسل ہو جائے، اور اگر تیمم کی ضرورت ہو تیمم کریں تو تیمم ہو جائے۔ علامہ برکاتی صاحب، یہ بھی شریعت کا کتنا حسن ہے اور یسر ہے اور آسانی ہے، اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے کہ اگر ہمارے پاس طہارت کے لیے پانی میسر نہیں ہے تو ہمیں تیمم کا ایک اذن دیا گیا ہے۔ اس پہ روشنی ڈالیں، یہ تیمم ہے کیا، کب کر سکتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں؟ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کنسیشن دے دی کہ اگر سفر میں ہو یا بیمار ہو، یعنی بیماری ایسی کہ پانی استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، سفر ایسا ہے کہ اس کے اندر پانی میسر نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس حالت کے اندر آپ کو پانی کا متبادل عطا کر دیا گیا ہے، اور وہ ہے تیمم کی صورت۔ ٹھیک ہے، اور تیمم کے اندر اس کا طریقہ کار کیا ہے، پہلے وہ عرض کر دیں پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تیمم کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ خشک مٹی، پاک مٹی، ٹھیک ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، جو پاکیزہ ہو مٹی، اس کے ساتھ آپ نے تیمم کرنا ہے۔ خواہ وہ مٹی اس طرح کی کوئی کچی دیوار ہے اور اس سے مٹی کچھ ہاتھوں کو ٹچ کرتی ہے، یعنی لگ جاتی ہے، تو اس سے بھی، یا پتھر ہے اس کے اوپر کوئی گرد وغیرہ پڑی ہوئی ہے، بہرحال جو زمین ہے اس کے اندر پاک ہے، تو اس کے اوپر دو ضربیں ہیں، ایک دفعہ یوں لگا کے جھاڑ لیں اور چہرے پہ یوں لگا لیں، جس طرح وضو کے دوران چہرہ دھویا جاتا ہے اس طرح چہرے پہ ہاتھ مل لیں، ٹھیک ہے، اور دوسری دفعہ پھر لگا کر یوں لے جا کر ہاتھوں کو، یعنی بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے پچھلے طرف لے جا کر اوپر سے واپس لے آئیں، ٹھیک ہے، اور پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو ادھر نیچے سے لا کر اوپر کو واپس لے آئیں، یہ تیمم مکمل ہو جائے گا۔ بعد میں نہیں جھاڑنا، نہیں، بعد میں ضرورت ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کا تو حسن یہ ہے نا کہ آپ جس نماز کے لیے حاضر ہیں یا جس عبادت کے لیے حاضر ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو تو وہ گرد لگی ہوئی بھی بہت پیاری لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب آپ سجدہ کرو اور پیشانی پہ گرد لگ جائے تو دوران نماز اس کو جھاڑنے کی کوشش نہ کرو، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دو۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارا اس کے حضور سجدے میں جھک جانا، پیشانی زمین پہ لگ جانا، یہ بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ اکثر ترین تمام جسمانی عبادات میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیاری عبادت نماز ہے، اور نماز میں سے سب سے زیادہ پیارا سجدہ سجدہ ہے، ٹھیک ہے، تو جب تیمم کیا ہے تو اس کے ساتھ جب تک وہ عذر موجود ہے تب تک آپ کا تیمم قائم ہے۔ ٹھیک ہے، جب وہ عذر ختم ہو گیا، یعنی پانی میسر آ گیا یا صحت ہوگی اور آپ وضو پر قادر ہو گئے، تو پھر یہ تیمم کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اب اصل چیز آ جائے گی، وہ وضو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اچھا علامہ صاحب، تیمم کے حوالے سے ایک بات ذہن سے نکل نہ جائے، چونکہ لنکڈ ہے تو میں پوچھ رہا ہوں، آپ کو میں نے روک دیا معذرت کے ساتھ۔ ایک شخص ٹرین میں سفر کر رہا ہے، ٹرین کا سفر بڑا لمبا ہوتا ہے، پانی نہیں ہے، اب نماز تو ٹرین میں پڑھ سکتا ہے چونکہ سیٹ اتنی ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، تو وہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیمم کرنا ہے اس چیز سے جو جن سے زمین سے ہے، جی جی ٹھیک ہے، ایسی کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے، تو وہاں کیا کرے گا وہ؟ اس کا متبادل وہ ہوگا، چونکہ یہ گرد وغیرہ سفر میں تو لازمن ہے، وہ نظر نہ بھی آئے تو پڑ رہی ہوتی ہے، تو وہ جہاں پر محسوس کرے دیوار کے ساتھ یا اس طرح زمین جو فرش ہے اس کا، اس سے ذرا کوشش کریں ایوائڈ کرنے کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض دفعہ پاؤں گندے آ چکے ہوتے ہیں، وہ نجاست والے ہوتے ہیں، نجاست غیر مرئیہ ہوتی ہے، تو بہرحال اس سے جتنا ممکن ہو سکے بچ سکیں۔ باقی اس کی دیوار وغیرہ یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو پاکیزہ ہو، تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک سفر کے دوران کی بات ہے، اگر ٹرین اتنا لمبا وہ چل رہی ہے، 2-3 گھنٹے 4 اس میں گزر جاتے ہیں، اور ایک نماز کا وقت لازمن اس میں سے گزر جانا ہے، تو پھر چلتی ہوئی ٹرین میں آپ نماز ادا کر لیں، اور جب وہ ٹرین ٹھہر جائے آپ قادر ہوں تو اس نماز
کا اعادہ بھی اچھا اس کا اعادہ کرنا پڑے گا، دوران سفر جو ہے وہ قرار پذیر ہونا ضروری ہے اور دوران نماز قرار پذیر ہونا. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ سمیت دیگر بہت سارے جو اصحاب نبی ہیں ان کا یہ عمل تھا کہ اگر وہ قافلے میں چل رہے ہوتے تھے تو وہاں سے اتر کر فرض ادا کرتے تھے اور نوافل وغیرہ سواری کے اوپر ادا کر لیا کرتے تھے اگر پڑاؤ ڈالنے کا موقع نہ ہوتا. اور اگر ہوتا تو پھر نیچے اتر کر ہی مکمل نماز کو ادا کیا جاتا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ایک غزوہ سے واپس تشریف لائے تھے، یہ لنگر کیسے ملا ہے، اس وقت حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لنگر سے آپ کی مراد تیمم ہے؟ جی تیمم کا نقطۂ آغاز. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا ہار گم ہو گیا اور وہ مل نہیں رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لشکر کو لگا دیا کہ وہ ہار تلاش کرو. ٹھیک ہے. اور وہ تلاش کرنے پہ لگ گئے اور ادھر نماز کا وقت جا رہا تھا اور جہاں ٹھہرے تھے وہاں پانی میسر نہیں تھا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو آپ کو بہت زیادہ ناراضگی ہوئی کہ میری بیٹی چونکہ مومنوں کی ماں ہے لیکن ان کا ایک جسمانی رشتہ تھا کہ ان کی وجہ سے یہ ہماری نماز کا وقت جا رہا ہے، اور یہ بھی خیال فرمائے کہ نماز کا وقت جاتا ہوا ان کو تکلیف کس قدر زیادہ ہو رہی ہے کہ ہماری نماز کی ادائیگی متاثر ہو رہی ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ آرام فرمائے ہیں، حضرت ام المومنین موجود ہے. اور میں ایک جملہ یہاں عرض کرنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہ لشکر روکا ہے، بات ہار کی نہیں ہے، اس کے ہیرے جواہرات کی نہیں ہے، بات ہے مومنوں یہ تمہاری ماں کے گلے سے لگا ہوا ہار ہے. ٹھیک ہے. اپنی ماں کی عزت کا خیال کرو. ٹھیک ہے. ام المومنین اس قدر معتبر اور محترم ہیں، اللہ نے فرمایا ہار تلاش کرو، میں ضابطہ بدل دوں گا، قانون بدل دوں گا. اپنا نماز کا قانون ہے کہ وضو کرو، میں یہ قانون بدل سکتا ہوں، لیکن مومنوں کی ماں کی عزت ہر حال میں برقرار رہنی چاہیے. یعنی ان کا جسم تو وراء الورا ان کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہر چیز بھی اللہ کو پیاری لگتی ہے اور اس کی بھی عزت اور حفاظت کا حکم دیا ہے. اور یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اسی وقت جب صحابہ پریشان تھے کہ پانی نہیں ہم نے نماز ادا کرنی، تو قرآن پاک کی یہ آیات کا نزول ہو چکا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنائی کہ فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا تو پھر تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ. حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ عالم وجد و مستی میں آ کر عرض کرتے ہیں اے آل ابی بکر صدیق، یہ آپ کا پہلا فیضان نہیں ہے، امت کو آپ کی یہ پہلی برکت حاصل نہیں ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی اللہ نے آپ کے توسل سے آپ کے طفیل ہمیں بہت کچھ عطا کیا ہے، اور یہ ہار ایک دفعہ گم ہوا ہے، فیضان قیامت تک جاری رہے گا. سبحان اللہ. علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب، یہ جو طہارت اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے اسالیب دیے ہیں، وضو ہے، غسل ہے، تیمم ہے، تو اس کا ایک روحانی پرسپیکٹیو بھی تو ہے. کیا اس سے ہم روحانی پاکیزگی بھی حاصل کر سکتے ہیں یا اس کے لیے کوئی اور راستے اختیار کرنے پڑیں گے؟ اللہ اکبر، یہ بڑا ضروری معاملہ ہے جی. اور قرآن پاک کی آیت یہاں پہ بار بار پڑھی گئی، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. جی، یہ جو توابین ہے جی، یہ اصل میں ہماری باطنی طہارت کا سامان ہمیں مہیا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس طرح سے ظاہری اجسام جو ہے ان کو مختلف غایت اور مختلف نجاستیں، مختلف حدث جو ہیں وہ لاحق ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا باطن جو ہے، ہماری قلب، فکر، شعور، دل، دماغ جو ہے، اس کو بھی مختلف عوارض لاحق ہوتے ہیں. احادیث طیبات میں اس کی جا بجا جو ہے وہ نشاندہی فرمائی گئی. اس میں تکبر ہے، اس میں کینہ ہے، اس میں قدورت ہے، اس میں مطلب کہہ لیجئے کہ بہت سے ایسے عوارض ہیں جس کو مطلب ہم نام بھی نہیں ہم نے سنے ہوں گے. ایک شماتت ہے. شماتت مطلب یہ کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر خوش ہونا، بڑا اب اس کو پتہ چلا ہے بڑی باطنی بیماری ہے. جی ہاں، اس چیز کو تو ہم شاید بہت سارے ایسے عوارض جو باطنی نظر انداز کر جاتے ہیں، باطنی گناہ ہیں جن کو ہم مطلب آج گناہ ہی نہیں سمجھتے. تو اس کی سبب سے ہمارے باطن کو بھی جو ہے وہ نجاست لاحق ہوتی ہے. اور اس کی پاکیزگی کا بھی سبب اور سامان جو ہے وہ بھی ہمیں دین اسلام نے بدرجہ اتم جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہمارے باطن کو بھی نجاست لاحق ہوتی ہے. اس کے لیے وہ مشہور حدیث پاک میں کوٹ کرنا چاہوں گا جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگا دیا جاتا ہے. یہ وہ نجاست ہے جو دل کو لگ رہی ہے. پھر گناہ کیا، پھر سیاہ نقطہ لگا، حتیٰ کہ کرتے کرتے پورا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے. اب فرمایا کہ جس طرح ہر چیز کی ایک سیکل ہے، ہر چیز کی ایک پالش ہے، ہر چیز کا
ایک وضو ہے اس طرح سے باطن کا تمہارے دل کا جو وضو ہے اس کی سیکل اس کی پالش جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے. بعض حدیث طیبات میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا گیا, بعض حدیث طیبات میں موت کو یاد کرنے کو فرمایا گیا کہ اس سے ہمارے باطن کی جو ہے وہ طہارت ہوتی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید میں اس بات کا اظہار اس طرح سے فرمایا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون, کہ اس دن یعنی یوم جہاں بھی قرآن پاک میں آیا اس سے مراد عمومی طور پہ یوم آخرت ہے, کہ اس دن تمہارے مال تمہارے بیٹے تمہیں کوئی نفع نہیں دیں گے, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, مگر وہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آیا, وہ قلب جو سلامت رہا غلاظتوں سے باطنی اور باطنی گناہوں سے, اس میں کوئی اس طرح کی جو ہے وہ قدورتیں اور رنجشیں اسے اپنے دل میں نہیں پا رکھی تھی. اور پھر قرآن حکیم فرقان مجید میں اس کو دیگر مقامات پر اس طرح سے بھی بیان فرمایا, قد افلح من تزکا, کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا. تزکیہ یہ باطن کو تزکیہ کہلاتا ہے. پھر اگلی آیت مبارکہ میں یہ بھی فرما دیا گیا قد افلح من زکاہا وقد خواب من دساہا, کہ فلاح آ گیا, کامیاب ہو گیا تحقیق وہ بندہ جس نے اس کو یعنی دل کو پاک کر لیا, اور جس نے اس کو آلودہ کر دیا وہ برباد ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک میں اس بات کو بڑے ہی واضح اور آسان انداز سے ہمیں تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرما دیا گیا کہ تمہارے اندر جو ہے وہ جسم میں ایک ایسا لوتھڑا موجود ہے, اگر وہ ٹھیک رہے تو سب کچھ ٹھیک رہتا ہے, اور اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ سب کچھ خراب ہو جاتا ہے. فرمایا کہ اذا فسدت جسد کلہ, جب وہ برباد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. وَإِذَا صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, جب وہ درست ہو جاتا ہے تو وہ پورا جسم جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے. الا وہی القلب, خبردار ہو جاؤ وہ تمہارا دل ہے. یہ دل کو سلامت رہنا چاہیے, دل کے اندر قدورتیں نفرتیں پروان نہیں چڑھنی چاہیے, تکبر حسد غرور جو ہے یہ پروان نہیں چڑھنا چاہیے. یہ محبتوں کی مسکن ہے. حضرت سیدنا ابو داؤد سیدنا داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں حدیث طیبات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک نے ان کی طرف وحی فرمائی کہ اے داؤد اللہ کے گھر کو صاف کرو, اللہ کے گھر کو صاف رکھو. عرض گزار ہوئے اے مالک و مولا وہ تیرا اللہ کا گھر کون سا ہے جس کو تم مجھے صاف کرنے کو حکم دے رہا ہے؟ تو اللہ تبارک نے فرمایا کہ اے داؤد وہ تمہارا دل ہے جو میرا مسکن ہے, اس کو تم پاک رکھو لوگوں کی محبتوں سے, قدورتوں سے, نفرتوں سے, بغض کینہ سے, انات سے. ہمیں یہ باطنی طہارت جو اس کا بھی ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ انتظام کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ اس کا ٹول جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے, اس کے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا ہے, اس کی یاد کرنا ہے. انشاءاللہ جو ہے ہمیں یہ باطنی رذالتیں جو ہے ان سے بھی چھٹکارا ملتا چلا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی غلام یاسین نظامی صاحب, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں, خصوصاً طہارت کے حوالے سے سنتیں ہیں, تو ان سے ہماری طہارت مزید پختہ ہوتی ہے, اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا ناظرین کے لیے. بلا شبہ جو آپ نے فرمایا ہے بالکل ایسے ہی ہے. نبی معظم شفیع مکرم طہارت سے پہلے مثال کے طور پر وضو ہے, وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کو یاد کر کے, حدیث پاک میں ہے کہ جس کام کا آغاز اللہ کے نام سے کیا جائے کہ وہ کام کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں رہتا. کیا خوبصورت بات. ٹھیک ہے. تو اس چیز کو, اس اصول کو ہمیں بھی یاد رکھنا چاہیے, اور جب بھی طہارت کا اہتمام کیا جائے اس اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے. دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفائی کا اہتمام صرف ایک وقت کے لیے نہیں تھا, ٹھیک ہے, بلکہ 3 اوقات کے لیے تھا. اچھا. صبح, دوپہر اور فجر. ٹھیک ہے. اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ جس طرح کے منہ کی پاکیزگی, صفائی ستھرائی, اس کا آپ بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. صبح جب بیدار ہوتے تھے تو سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا, شکر کی ادائیگی کے بعد پھر آپ مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے, اور ہر کھانے کے بعد آپ مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور رات کو سونے سے پہلے بھی, ہم لوگ تو بس دن میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ٹوتھ برش وغیرہ کر لیتے ہیں, لیکن ہمیں چاہیے کہ اس کو پراپر طریقے سے کیا جائے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا, اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتا تو میں ہر فرض نماز کے لیے اسے لازم قرار دیتا. کیا بات ہے. تو یہ کیا خوبصورت اصول ہے کہ منہ کی پاکیزگی کے لیے جب ہم نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے کہ منہ کو پاک و صاف رکھ کر جب ہم لوگ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ والے لوگ جو ہیں ان کو ہماری سانسوں کی وجہ سے اذیت یا بیزاری نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ اصل میں وہ فلسفہ ہے کہ جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی جو اعضائے وضو ہیں ان کو آپ 3 بار
अच्छे तरीके के साथ, ये सुन्नत है। और जिस तरह देखा जाए ये उंगलियां हैं उसका खलाल वगैरह करना, और उंगलियों के हवाले से ज़िमनन में एक बात अर्ज के देता हूँ, जिन्होंने अंगूठी पहनी हुई है, अच्छा, उस अंगूठी के नीचे भी पानी का पहुंचाना जो है वो लाजिम है। वैसे वुजू करने का तरीका कार यह है कि उसको उतार दिया जाए, घड़ी वगैरह है उसको उतार दिया जाए। हमारी जो माएँ बहनें बेटियाँ चूड़ियाँ वगैरह पहनती हैं तो उसके नीचे भी पानी का पहुँचाना ये लाजिम है। और इसी तरह ये जो नाखून है, नाखून की सफाई सुथराई का एहतमाम, ये भी नबी मुअज़्ज़म की सुन्नत मुबारका है। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग वुज़ू करते हैं कि इसके अंदर मैल कुचैल जमा हो जाती है, जब हम इनको हफ्ते में एक बार इसके काटने का एहतमाम करेंगे तो फिर मैल इनके अंदर जमा नहीं होगी। और इसमें एक खूबसूरत बात यह है कि अगर नाखून जो है ना उनके अंदर मैल कुचैल हो तो साथ वाले लोग जो हैं वो थोड़ा सा ना कराहत का इजहार करते हैं। क्या खूबसूरत उसूल बयान फरमाया, एक छोटी छोटी चीज़ को और उसको पेश नज़र रख कर हमारी इस्लाह की गई है, हमें पाक को साफ बनाया गया है। इसी तरह ये है जुराबें वगैरह हम लोग पहनते हैं तो फरमाया नहीं आप जुराबें पहने भी, लेकिन जुराबों को साफ सुथरा रखना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर ये जुराबों में स्मेल वगैरह आना शुरू हो जाए या गर्मी की वजह से भी इनमें स्मेल, जो बाद भी पीछे वाले खड़े हैं जब वो सजदा करेंगे तो आपके जो पाँव की स्मेल जो है वो उनकी तरफ पहुंचेगी, जिससे वो इबादत के अंदर उनको बेजारी होगी। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना, और इसी तरह जिस तरह के जिस्म के अज़ा इंतहाई अदब से अर्ज़ है, बगलों की सफाई वगैरह का इस्तेमाल करना ताकि इनसे पसीना वगैरह है तो उसको लिए खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करना, ताकि जो साथ वाले लोग हैं वो आपके खड़े होने से वो बेजार ना हो। और ये जो आपने इशारा फरमाया, बाकी इस मामले में भी सोसाइटी में अक्सर बहुत बेहतियातियाँ होती हैं। इसके लिए शरीयत ने कोई दिन भी मुकर्रर किए हैं, जैसे अभी गुस्ल के वाले से था कि हफ्ते में एक मरतबा ज़रूर गुस्ल कर लें। गुस्ल के लिए तो नबी मुअज़्ज़म सफाई वगैरह के लिए कोई दिन कितने दिनों में ज़रूर होनी चाहिए? सफाई वगैरह के लिए भी दिन मुकर्रर किया गया है, और साथ ही साथ नाखून का काटना इनके लिए भी दिन मुकर्रर किया गया है, हफ्ते के अंदर कर लिया जाए, हफ्ते के अंदर। और ख़ास तौर पर जुमे वाले दिन अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका एहतमाम फरमाया करते थे। और जुमा वाले दिन गुस्ल करना जो है, जिस तरह के पीर साहब ने बयान फरमाया, जुमा वाले दिन गुस्ल करना ये गुस्ल सुन्नत है। वो गुस्ल जो नमाज जुमा की अदायगी के लिए किया जाता है। तो इन तमाम चीज़ों का एहतमाम करना दर हकीकत, मैंने जो शुरू में बात की थी, ये जो सफाई और सुथराई का एहतमाम करना है दर हकीकत अपने आप को अल्लाह का महबूब बनाना है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के प्यारे बंदों का महबूब बनाना है और अल्लाह के मलाइका का महबूब बनाना है। और मैं कहता हूँ कि अगर हम सफाई सुथराई को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें, हमें दुनिया जहान की किसी बात से कोई सरोकाज भी नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक हमें बेनियाजी की दौलत अता फरमा देता है, और उसका फ़ायदा क्या होगा? हमारे घरों के अंदर अमन सलामती होती है, हमारे कल्ब और रूह के अंदर अमन सलामती का वो अल्लाह पाक जो है वो दौलत जो है वो पैदा फरमा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, तहारत के मसाइल, तहारत हासिल करने के जो शरीयत ने तरीके बताए हैं, उन पर अमल कैसे करना है और उन तरीक़ों को मौसर तरीके से कैसे इख्तियार करना है कि हम हकीकी मानों में तहारत, शरई तहारत हासिल कर लें, ये मसाइल हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं उलमाए कराम से। ये गुफ्तगू जारी है। नाज़रीन किराम, एक मुख्तसर से वक्फ़े का वक्त है, हम वक्फ़ा लेंगे और वक्फ़े के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक नाज़रीन कराम, अब वक्त हुआ है दरस मसनवी का। हम मौलाना रूम की मसनवी मानवी से चंद अशार पढ़ेंगे और उनके मानी व मफ़ाहीम और मौलाना रूम के मारफ़ से आगही हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन कराम, अल्लामा इकबाल के एक सवाल का जवाब देते हुए मौलाना फरमाते हैं कि इल्म उस वक्त फ़ायदेमंद होता है जब वो हमारे दिल की परवरिश करे, हमारे बातन को आबाद करे। और अगर इल्म सिर्फ़ ज़ाहिर को आबाद कर रहा हो, जिस्म की परवरिश कर रहा हो, तो वो इल्म कभी भी सूदमंद नहीं होता। इल्म बातिन की परवरिश कब करता है? जब इल्म हमें अपने खालिक के साथ मुताल्लिक़ करता है, ज़ात हक़ के साथ मुताल्लिक़ करता है। मौलाना फरमाते हैं, इस्म खांदी रो मुसम्मर आबजू माह बबाला दां न अंदर आबजू। तुम्हें सिर्फ़ अल्लाह के तसव्वुर और अल्लाह के नाम पे नहीं रुकना चाहिए, बल्कि नाम से, इस्म से मुसम्मा तक जाना चाहिए। हम आम तौर पे अपनी अक्ल पर भरोसा करते हुए उसी पे इक्तिफ़ा कर लेते हैं। मौलाना फरमाते हैं, आबजू, बहते हुए पानी के अंदर जो तुम्हें चाँद का अक्स नज़र आ रहा है, इस पे इन्हिसार ना कर, इस पे इक्तिफ़ा ना कर। चाँद तो ऊपर है, आसमानों में है, लिहाजा जो आसमानों में हकीकी चाँद है, उस चाँद तक पहुँचने की, उस चाँद की मार्फत हासिल करने की कोशिश कर। गर्ज़ नाम व हर्फ खाही बेगुज़री
پاک کن خود را ز خود ہی یکسری. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اس قید سے نکلے کہ صرف تو نام تک رکا ہوا ہے، نام سے آگے، اسم سے آگے مسمى تک پہنچے، آب جو میں ٹھہرے ہوئے پانی یا بہتے پانی میں جو نظر آتا وہ چاند ہے، اس سے نکل کے حقیقی چاند تک پہنچے، تو اس کے لیے تجھے اپنے آپ کو ہوا اور ہوس کی قید سے نکلنا ہوگا. پھر فرماتے ہیں ہم چو آہن ز آہنے بے رنگ شو در ریاضت آئینائے بے زنگ شو. فرماتے ہیں اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو آہن ہوتے ہوئے، لوہا ہوتے ہوئے لوہے کی کثافت سے آزاد ہو جائے، پتھر ہوتے ہوئے پتھر کی کثافت سے آزاد ہو کے پاک ہو کے آئینہ بن جائے، تو تمہیں پھر یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا. یعنی مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ حقیقی علم، باطن کو آباد کرنے والا علم تب نصیب ہوتا ہے جب ہمارا باطن کثافتوں سے پاک ہو جاتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد مولانا نے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے ایک حقائق بیان کی ہے. میں مختصراً اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مولانا کی یہ شان ہے کہ بہت مشکل حقائق کو، بہت مشکل نکات کو ایسی حکایات کے ذریعے بیان کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، جو عام طور پہ ہم وہ حکایات سنتے رہتے ہیں، لیکن جب ہم عام طور پہ ان حکایات کو سنتے ہیں تو ہمارا ذہن ان حقائق اور معارف کی طرف نہیں جاتا. مولانا فرماتے ہیں کہ کسی بادشاہ نے رومیوں اور چینیوں کے درمیان ان کے فن کی مہارت کا مظاہرہ کروایا. چینی لوگ بہت ماہر تھے نقش و نگار اور اعلیٰ تصاویر بنانے میں. دونوں کا مقابلہ شروع ہوا. ایک دیوار چینیوں کے حوالے کی گئی، ایک دیوار رومیوں کے حوالے کی گئی کہ آپ اپنے اپنے نقش و نگار بنائیں، اور درمیان میں پردہ لگا دیا گیا تاکہ جب دونوں بنا چکیں تو ان کا مقابلہ اس کا تقابل کرنے کے لیے کہ کس نے اپنے فن کا بہتر مظاہرہ کیا، پردہ اٹھا دیا جائے گا. چینی بادشاہ سے ہزاروں لاکھوں روپے لے کے رنگ روغن سامان مصوری لے کے تصاویر بنانے لگ گئے، نقش و نگار بنانے لگ گئے. اور رومیوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کوئی نقش و نگار نہیں بنائے، کوئی بادشاہ سے رنگ روغن برش اور اس طرح کی چیزیں نہیں لی. انہوں نے یہ کیا کہ دیوار کو مصفہ کرنا شروع کیا، دیوار کو پاک کرنا شروع کیا، دیوار کو اتنا اجرا کر دیا کہ اگر ایک بال برابر بھی کوئی چیز ہو تو اس میں منعکس ہونے لگے. بادشاہ جب آیا، اس نے جب پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ چینیوں نے تو بڑے اچھے نقش و نگار بنائے ہوئے ہیں، پوری دیوار سجائی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی پردہ اٹھا وہ نقوش اور وہ تصاویر جو چینیوں نے اپنی دیوار پہ بنائے تھے وہ چینیوں کی دیوار سے کہیں زیادہ روشن اور خوبصورتی کے ساتھ رومیوں کی دیوار پہ نظر آ رہے تھے، کیونکہ رومیوں نے اپنی دیوار کو پاکیزہ اتنا کر دیا تھا، کثافتوں سے پاک اتنا کر دیا تھا کہ معمولی سا نقش بھی اصل نقش سے بہتر ہو کے نظر آ رہا تھا. اب مولانا فرماتے ہیں یہ کام تمہیں کرنا ہے کہ تو اپنے دل کی دیوار کو، دل کے آئینے کو ہر طرح کی کثافت سے پاک کر لے. اب مولانا فرماتے ہیں کہ جب پردہ اٹھایا گیا، اکسیں آن تصویر و آن کردار ہا زد بنی صافی شدہ دیوار ہا. یہ جو دیوار پاک صاف کر دی تھی رومیوں نے، اس کے اوپر چینیوں کی دیوار کے سارے نقوش پہلے سے بھی اچھے انداز سے، روشن انداز سے چمکنے لگے. رومیاں آن صوفیاں اند اے پدر بیز تکرار و کتاب و بے ہنر. ہے میرے بزرگ، ہے میرے دوست، ہے میرے بھائی، رومی صوفیوں کی طرح ہیں جنہوں نے ظاہراً جو کتابوں پہ اور جو فنون ہیں ان پہ وقت نہیں لگایا، اس کا تکرار نہیں کیا. کیل و کال کی مشقتیں ظاہراً ہمیں کرتے نظر نہیں آتے، لیکن انہوں نے ساری محنت کہاں کی؟ انہوں نے ساری محنت اپنے قلب و باطن پہ کی. لائق سیکل کردہ ان آسینہا پاک ز آز و حرص و بغل و کینہا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابوں کو، منطق، فلسفہ کو اتنا وقت نہیں دیا، لیکن انہوں نے اپنے سینے کو پاک کر کے سیکل کر دیا. اور سینے کے اوپر جو کثافتیں تھیں، آئینہ دل پہ جو کثافتیں تھیں، وہ کثافتیں کیا ہیں؟ لالچ کی کثافت ہے، حرص کی کثافت ہے، بخل کی کثافت ہے، کینہ کی کثافت ہے. یہ جتنی آلودگیاں ہیں، یہ جتنی گندگیاں ہیں، انہوں نے اپنے دل کے آئینے کو اس آلودگی سے، اس کثافت سے اور اس گرد و غبار سے پاک کر دیا ہے. پھر فرماتے ہیں گرچہ آن صورت نہ گنجت در فلک نیب عرش و فرش و دریا و سمک. کہتے ہیں وہ جو علم لدنی ہے، وہ جو حقائق کا علم ہے، وہ لامحدود ہے. وہ نہ عرش میں سماتا ہے، نہ فرش میں، نہ دریاؤں میں، نہ مچھلیوں میں. کائنات کی کسی چیز میں سما نہیں سکتا، نہیں سماتا ہوا نظر آتا. اس لیے زاں کے محدود است و معدود است آئینہ دل را نباشد حد بیداں. کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں محدود بھی ہیں، معدود بھی ہیں، تھوڑی بھی ہیں اور گنی ہوئی بھی ہیں، لیکن یہ جو علم لدنی ہے، علم حقائق ہے، یہ کہاں سماتا ہے؟ یہ دل میں سماتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے.
عقل اینجا ساکت آید یا مدل زاں کے دل با اوست یا خودست دل. فرماتے ہیں کہ عقل یہاں کام نہیں کر سکتی. یہ بات عقل کے دائرے میں نہیں آتی کہ اتنا وسیع علم، اتنے وسیع حقائق دنیائے دل میں کیسے سما سکتے ہیں. عقل یا تو خاموش ہو جائے گی یا تمہیں ایسی تعبیر دے گی، ایسی انٹرپریٹیشن دے گی جس سے تم ڈی ٹریک ہو جاؤ گے. عقل کو نہیں پتا کہ دل جو ہے وہ ذات حق کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بلکہ ذات حق کی جلوہ گاہ ہے. تو عقل اس کا احاطہ کیسے کرے؟ یہی وجہ ہے دل کی اس پاکیزگی اور ذات حق کی قربت کی وجہ سے عکس ہر نقشے نہ تابتا ابد جز دل ہم با عدد ہم بے عدد. کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ جو عکس ہے، یعنی جو حقائق ہیں وہ نہیں چمکتے، تا قیامت نہیں چمکتے سوائے دل کے. چاہے وہ حقائق محدود ہوں کہ لا محدود ہوں، وہ سارے حقائق آئینہ دل میں منعکس ہو سکتے ہیں. اہل سیکل رستہ ان از بو رنگ ہر دمے بیند خوبی بے درنگ. کہتے ہیں کہ جو اہل سیکل ہیں، جو صوفیاء ہیں، جنہوں نے صفائی کی ہے دل کی، یہ وہ لوگ ہیں جو رنگ و بو کی قید سے آزاد ہو گئے ہیں، اور وہ ہر وقت ہر لمحہ حقائق کو بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی حجاب کے دیکھتے ہیں. ذوق و فکر روشنائی یافتن بحر آشنائی یافتن. کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، انہیں ذوق مل گیا، انہیں فکر مل گیا، انہیں روشنی مل گئی. اور یہ جو ذوق و فکر اور روشنائی ہے، باطن کی روشنی ہے، باطن کا ذوق و شوق ہے، یہ فی الاصل پرواز کی طاقت ہے، یہ وہ انرجی ہے، یہ وہ توانائی ہے، یہ وہ ایندھن ہے جس کے ذریعے سے ان کی پرواز نہیں رکتی. ان کی پرواز ذات حق کی طرف چلتی ہے. اور اگر یہ کچھ نہیں ہے، دل اندھا ہے، دل کثافتوں میں پھنسا ہوا ہے، تو پھر کبھی بھی انسان مادیت سے اٹھ کے حقائق کی طرف، ذات حق کی طرف، علم لدنی کی طرف نہیں بڑھ سکتا. لہذا وہ حقائق کا سمندر جس میں پرواز کرنی ہے، وہ حقائق کا سمندر ان کو میسر آ چکا ہے اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کی وجہ سے. مرگ عزو جملہ اندر وخشت اند می کند ای قوم بروے ریش خند. کہتے ہیں تم نے کبھی دیکھا ہر شخص موت کے تصور سے لرزہ برندام ہے، وحشت کا شکار ہے، سوائے اہل دل کے جو موت پر بھی ہنستے ہیں. موت سے ہر کوئی خوف زدہ ہے، اور موت اہل دل سے خوف زدہ ہے. آگے فرماتے ہیں کسنا یابد بر دل ایشاں ظفر بر صدف آیت ضرر نے بر گوہر. فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اہل دل کو اذیت نہیں دے سکتا، اہل دل کو تکلیف نہیں دے سکتا. سبب یہ ہے کہ جب بھی چوٹ پڑتی ہے، صدف پر چوٹ پڑتی ہے، اس کے اندر موجود موتی پہ چوٹ نہیں پڑتی. موتی تو محفوظ رہتا ہے. یہی حال اہل دل کا ہے، کیونکہ اہل دل کی نظر علوم باطن پہ ہے، ان کی رسائی علوم باطن تک ہے. لہذا کوئی ضرر کا ہاتھ، کوئی تکلیف کا ہاتھ اہل دل تک نہیں پہنچ سکتا. وہ دنیا کے ہر ضرر دینے والے سے محفوظ و مامون رہتے ہیں. ہر گمراہی کے ہاتھ سے، ہر گمراہی کی نگاہ سے، ہر گمراہی کے تصرف سے، ہر گمراہ کرنے والے کے جو قبضہ ہے، تسلط ہے، اس سے پاک رہتے ہیں، اس سے آزاد رہتے ہیں، اس سے دور رہتے ہیں. اس کے بعد مولانا کہتے ہیں برترند از عرش کرسی و خلا نا کسان سا کے نانے مقعد صدق خدا فی مقعد صدق ہند ملیک مقتدر. جو قرآن شریف نے ارشاد فرمایا کہ جو اہل حق ہیں وہ بارگاہ رب العزت میں، اللہ کی حضوری میں ان کی نشست گاہیں ہیں. تو مولانا اس آیہ مبارکہ سے رہنمائی لیتے ہوئے، اس آیہ مبارکہ سے برکت لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو اہل دل ہیں یہ عرش سے، کائنات کے ذرے سے بالا تر ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی حضوری میں ان کی نشست ہے، وہ اللہ کی حضوری میں حاضر ہیں. تو ناظرین کرام، اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2-3 نقطے جو مولانا نے یہاں ہمارے سامنے رکھے ہیں، ان کی وضاحت کی ہے. پہلی بات یہ کہ علم اس وقت فائدہ دیتا ہے جب وہ ہمارے باطن کو آباد کرے. علم باطن کو آباد تب کرتا ہے جب علم ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ متعلق کرے، اور ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق صرف اللہ کے نام تک اور ایمان کی رسم تک، رسمی ایمان کی حد تک نہ ہو، بلکہ ہم رسمی ایمان سے گزر کے، اسم سے گزر کے، مسمہ تک، نام سے گزر کے اللہ کی ہستی تک پہنچے. اور وہ کیسے ہوگا؟ مولانا رومیوں اور چینیوں کی حکایت کے ذریعے اس نقطے کو واضح کرتے ہیں کہ اس کا راستہ دل کو پاک کرنے کا راستہ ہے، دل کو اجلا کرنے کا راستہ ہے. تو جب دل پاک ہو جاتا ہے، ہر طرح کی کثافت سے مصفہ و مجلہ ہو جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس میں علم الہی، حقائق الہی منعکس ہونے لگتے ہیں. اور جب انسان اس علم سے منور ہو جاتا ہے تو مادیت اور مادیت کی دنیا، مادیت کے تصرفات بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور انسان کو اللہ رب العزت کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے. ناظرین کرام،
اب ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور ہم ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات کا منتخب حصہ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، اب وقت ہوا ہے ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات سے منتخب حصہ پڑھنے کا۔ ناظرین کرام، ہم ماہ رمضان کی ان مبارک ساعتوں میں ہر روز ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات کا منتخب حصہ آپ کے سامنے پڑھتے رہے ہیں۔ سبب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بھی ہم اپنی کوئی التجا پیش کرتے ہیں، کس اخلاص کے ساتھ پیش کرتے ہیں یہ بھی اہم ہے، اور کن الفاظ میں پیش کرتے ہیں یہ بھی اہم ہے۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا اظہار بندگی ان الفاظ کے ساتھ کیا جائے جو قرآن مجید کے الفاظ ہیں، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ کیا جائے جو حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ اور ان الفاظ کے ساتھ کیا جائے جو صالحین کے، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے مقبولین کے، اور صلحاء کے، اولیاء کے، اور ائمہ اہل بیت اطہار کے الفاظ ہیں، اس کی اپنی تاثیر ہے۔ جب ہم نے کوئی بلب جلانا ہوتا ہے تو ہم تار استعمال کرتے ہیں جس سے بجلی گزر سکے۔ اگر اس بلب کے ساتھ بہت قیمتی ہزاروں لاکھوں روپے کی رسی لگا دیں، کرنٹ نہیں گزرے گا اور بلب روشن نہیں ہوگا۔ جب آپ تار لگاتے ہیں، اگر لوہے کی تار لگاتے ہیں کرنٹ گزرے گا لیکن ریزسٹنس بہت ہوگی۔ اسی تار کو ایلومینیم کی تار سے بدل دیں تو بہتر انداز سے کرنٹ گزرے گا، ریزسٹنس کم ہو جائے گی۔ اسی وائر کو، اسی تار کو آپ کاپر میں بدل دیں، کرنٹ اور تیزی سے گزرے گا۔ اسی کو سلور حتیٰ کہ گولڈ میں بدل دیں تو ریزسٹنس کم ترین ہو جائے گی۔ یعنی جو میڈیم ہے جس کے ذریعے سے آپ کرنٹ کو گزارنا چاہتے ہیں، وہ جتنا لطیف ہوگا، جتنا ریفائنڈ ہوگا، اتنی ہی جلدی کرنٹ آگے چلے گا اور آپ کا کرنٹ ضائع نہیں ہوگا، اسے ریزسٹنس نہیں فیس کرنی پڑے گی۔ یہی صورتحال ناظرین گرامی ان الفاظ کی ہے جو الفاظ ہم اپنے باطن کے سوز دروں کو، اپنی آرزوؤں اور التجاؤں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار کے مناجات کے الفاظ ایسا ہی میڈیم ہیں جو ہماری التجاؤں کو رد ہونے کی ریزسٹنس سے پاک کر کے اللہ کی قبولیت کے طاقت اور حدت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ تک پہنچاتے ہیں۔ اب ہم امام زین العابدین کی مناجات سے پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی لولا الواجب من قبول امرکا لنزختک من ذکری ایاکا علی ان ذکری لکا بقدری لکا۔ اے میرے معبود، اگر تیرا حکم ماننا واجب نہ ہوتا تو میں کبھی بھی تیرا ذکر اپنی زبان پہ نہ لاتا۔ سبب یہ ہے کہ میں جب بھی تیرا ذکر کرتا ہوں، وہ میرا ذکر کرنا میرے اندازے کے مطابق ہے، تیرے شایان شان نہیں ہے۔ تو چونکہ میرا ذکر تیری شایان شان نہیں ہے، لہٰذا تیرا ذکر کرتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اتنے کم ترین، اتنے احقر انداز سے اور اتنے احقر الفاظ کے ساتھ تیری یاد کر رہا ہوں۔ چونکہ تیرا حکم ہے تجھے یاد کیا جائے، تو میرا یاد کرنا اپنے الفاظ اور اپنے اظہار پہ نازاں ہونے کے لیے نہیں ہے، اس پہ منحصر اور اعتماد کرنے کے لیے کی وجہ سے نہیں ہے، اس وجہ سے ہے کہ تیرا حکم ہے۔ آگے فرماتے ہیں وما عسى ان يبلغ مقداری حتى اجعل محلا لتقدیسک ومن اعظم النعم علینا جریان ذکرک علی السنتنا۔ فرماتے ہیں اور میری کیا بساط ہے میرے اللہ، میری کیا طاقت کہ میں تیری تقدیس اور پاکیزگی کا متحمل ہو سکوں، کہ میں وہ شخص بن جاؤں جو تیری تقدیس اور تیری پاکیزگی کو بیان کرے۔ یہ چیز ہم پر تیری عظیم نعمتوں میں سے ہے کہ تیرا ذکر ہماری زبان پر جاری ہے، یعنی تیرا ذکر کرنا تیری توفیق سے ہے، تیرے کرم سے ہے، ہم اس کی کوئی اہلیت اپنے اندر نہیں پاتے۔ وَإِذْنُكَ لَنَا بِدُعَائِكَ وَتَنزِيهِكَ وَتَسْبِيحِكَ۔ اے میرے اللہ، یہ بھی تیرا کرم ہے، تیرا اذن ہے، تیری عطا ہے کہ ہم تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں، تیرا تقدس اور تیری شان سبحان بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں الہی فالہمنا ذکرک فی الخلاء والملأ واللیل والنہار والاعلان والاسرار وفی السراء والضراء۔ اے میرے معبود،
ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے. ہم کھلے حالات میں، پوشیدہ حالات میں، ظاہراً باطناً، دن ہو یا رات، ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو، خوشی کی کیفیت ہو یا غم کی کیفیت ہو، اے اللہ ہم تیرا ذکر کرتے رہیں. وآنسنا بذکر الخفی واستعملنا بالعمل الزکی والسعی المردی وجازنا بالمیزان الوفی. اے میرے اللہ ہمیں اپنے ذکر خفی کی محبت عطا فرما، ہمیں اپنے پوشیدہ ذکر کے ساتھ مانوس فرما، ہمیں پاکیزہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں ایسی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری بارگاہ میں پسندیدہ ہو، اور ہمیں ہمارے اعمال پر اپنے شان کرم کے مطابق اجر عطا فرما. الہی بکا حامت القلوب الوالحۃ وعلی معرفتک جومعۃ العقول المتباینۃ. ہے ہمارے معبود، ہے ہمارے الہ، ہم اپنے دلوں کے ساتھ تجھ سے لگاؤ رکھتے ہیں، وہ دل جو تیری محبت سے بھرے ہوئے ہیں. اے میرے اللہ تیری معرفت کے باب میں عقلیں ایک ہی طرح متحیر ہیں، چاہے وہ کم تر درجے کی عقل ہے یا اعلیٰ تر درجے کی عقل ہے. یعنی جو انسان کی عقلیں ہیں وہ کائنات جو انسانی ہے اس کے حقائق کی معرفت کے لحاظ سے تو متباین ہو سکتی ہے، ان میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن جو تیری معرفت ہے اس کے باب میں سب نارسائی میں برابر ہیں، عقلیں تجھ تک نہیں پہنچ سکتی. فلا تطمئن القلوب الا بذکرک ولا تسکن النفوس الا عند رؤیاک. اے میرے اللہ دلوں کا چین صرف تیرے ذکر کے ساتھ ہے، اور نفسوں کا سکون صرف تیری ذات پاک پر یقین کے اندر ہے. اس کے علاوہ نہ دلوں کو چین مل سکتا ہے، نہ نفسوں کو باطن کی دنیا کو سکون مل سکتا ہے. انت المسبح فی کل مکان والمعبود فی کل زمان والموجود فی کل اوان والمدعو بکل لسان والمعظم فی کل الجنان. فرماتے ہیں اے اللہ تیری تسبیح ہر جگہ ہوتی ہے، تو ہر زمانے میں معبود ہے، تو ہر جگہ موجود ہے، ہر زبان پہ پکارا جاتا ہے، اور تیری عظمت ہر دل میں قائم ہے. وَأَسْتَغْفِرُكَ مِن كُلِّ لَذَّةٍ بغیر ذکر کا، وَمِن كُلِّ راحةٍ بغیر انس کا، وَمِن كُلِّ سرور بغیر قرب کا، وَمِن كُلِّ شغل بغیر طاعت کا. اے اللہ مجھے تیری پناہ چاہیے، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں ہر اس ذکر سے جس میں تیری محبت کے علاوہ کوئی اور لذت موجود ہو، ہر اس راحت سے جو تیری قرب کے علاوہ ملنے والی ہو، اس راحت پر میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. اے اللہ میں ہر اس خوشی اور اس مسرت پر معافی مانگتا ہوں جو مجھے تیری اطاعت کے علاوہ کسی اور کام میں نصیب ہوتی ہو. یعنی اے اللہ مجھے راحت وہ چاہیے جو تیرے قرب میں ملنے والی ہو، مجھے سکون وہ چاہیے جو تیری محبت میں ملنے والا ہو، اے اللہ اور مجھے استقامت اور مسرت وہ چاہیے جو صرف تیری اطاعت میں ملنے والی ہو. الہی انت قلت وقولک الحق یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے میرے اللہ، ہے میرے معبود، تیرا ارشاد ہے، تیرا فرمان ہے، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. وقلت وقولک الحق، اے میرے اللہ تو نے ارشاد فرمایا ہے، تو نے کہا ہے اور تیرا فرمانا حق ہے. فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تمہیں یاد کروں گا. اب یہ جو دو آیات لے کے آئے ہیں، اب ان آیات کی پناہ لیتے ہوئے، ان آیات کا سہارا لیتے ہوئے فرماتے ہیں فَأَمَرْتَنَا بِذِكْرِكَ وَوَعَدْتَنَا عَلَيْهِ أَن تَذْكُرَنَا تشریفاً لنا وتفہیماً وإعظاماً. اے اللہ تو نے ہمیں اپنے آپ کو یاد کرنے کا، اپنا ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور پھر اس پر ہمارے ساتھ یہ وعدہ فرمایا ہے کہ ہمیں احترام دینے کے لیے، ہمیں عزت دینے کے لیے، ہمیں شرف دینے کے لیے تو بھی ہمیں یاد رکھے گا. وَهَا نَحْنُ ذَاكِرُوكَ كَمَا أَمَرْتَنَا. اے اللہ جیسے تو نے ہمیں حکم دیا ہم تجھے یاد کر رہے ہیں. فَانْجِزْ لَنَا مَا وَعَدتَّنَا. اب تو بھی ہمیں یاد رکھ، تو بھی ہمارے اس ذکر کرنے پر یاد رکھنے کی صورت میں اجر عطا فرما جیسا کہ تو نے وعدہ کیا ہے. یا ذاکر الذاکرین و یا ارحم الراحمین. اے سب سے بہتر یاد کرنے والے، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، ہمیں بلانا نہ، ہمیں فراموش نہ کرنا، اور ہمیں اپنے رحم سے
اپنے کرم سے محروم نہ کرنا۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھیں کہ کس طرح سے امام پاک اپنی دعاؤں کو یقین کی بنیاد فراہم کر رہے ہیں اللہ کے اپنے دیے وعدے کے ذریعے سے، قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، اور اللہ رب العزت کے اپنے کلام کے ذریعے سے، کیونکہ ہمارا خیال وہم ہو سکتا ہے اللہ کے بارے میں، جو ہم خود ایزیوم کرتے ہیں، خود کوئی چیزیں اپنی پرسیپشن میں لے کے آتے ہیں، لیکن اللہ کے بارے میں اللہ نے خود جو اپنے کلام میں ارشاد فرمایا ہے اس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہماری ذات کے اندر، ہماری ہستی کے اندر، ہمارے وجود کے اندر شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ امام پاک راستہ یہ بتا رہے ہیں، جو طریق یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ کے بارے میں اور اللہ کی ذات کے بارے میں جو تصور قائم کریں وہ مبنی قرآن مجید کی آیات پر ہو، اس کی بنیاد اللہ رب العزت کا دیا ہوا اپنا تصور اور اپنی تعلیم، اور وہ بنیاد ہو جو قرآن مجید کی آیات میں بیان کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، ان الفاظ کو، امام پاک کے ان الفاظ کو ہمیں اپنے حافظے کا حصہ بنانا چاہیے، اپنے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے، اور صالحین امت کا یہ طریق رہا ہے۔ حضور غوث ثقلین ملحق الاصاغر بالاکابر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیمات کو دیکھیں، ان کی دعاؤں کو دیکھیں، آپ کو امام زین العابدین کی دعائیں ان کی دعاؤں میں ملیں گی۔ اکابر مشائخ جس کو بھی دیکھیں، بڑے بڑے مشائخ ہر سلسلے کے، اہل روحانیت، اہل تصوف، انہوں نے امام زین العابدین کی دعاؤں کو اپنے معمولات کا حصہ رکھا ہے، اور سبب وہی ہے جو میں نے پہلے مناجات کے آغاز میں آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ ہمیں ائمہ اہل بیت اطہار کی مناجات کی برکتیں عطا ہوں، اور ان مبارک اور طیب کلمات کے انوار ہمارے ظاہر و باطن کو اجلا اور روشن کر دیں۔ ناظرین گرامی، اب ہماری نشریات اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔